Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. We are now passing through the middle of Ramzan almost. अभी हम सोच रहे थे कि रमजान आ रहा है और अब ऐसा लगता है कि रमजान जा रहा है. So the 15 days that are left, उसमें हमें we have to once again revive this and maintain, I would say, this connection with God that we have started in this month. यानी रमजान के जो महीने की जो एक बहुत बड़ी खूबी है वो यही है कि आपकी एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है. आपका जो खुदा के साथ ताल्लुक है वो रिवाइव होता है. You feel के some spiritual fodder has been consumed by your body, और इसके नतीजे में जो अपनी ख्वाहिशात और जो खाने पीने की चीजें उसमें वो दब जाती है. सो ये स्पिरिचुअलिटी का जो एलिमेंट है कि इन दिस 1 month के for 15 hours 16 hours आपकी ये जो डिजायर्स है इनको एक साइड पे रख के now you are able to concentrate more on your spiritual fodder. तो इसी वजह से आपको फ्रेशनेस भी महसूस होती है. लेकिन इससे आगे बढ़ के हम जो आज बात करना चाह रहे हैं जिस मौजू पे, विच इज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द लाइफ ऑफ अ बिलीवर, और वो ये है कि हम अपने खुदा के साथ कैसे एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप ना सिर्फ ये कायम करें बल्कि वी आर एबल टू मेंटेन इट एज वेल. क्योंकि यू कैन स्टार्ट अ रिलेशनशिप बट टू मेंटेन एनी रिलेशनशिप इज समथिंग विच इज रियली बिग आस्क एट टाइम्स. सो ये एक जगह है कि जहाँ पे वी विल डिस्कस के वो क्या कुछ टिप्स हो सकते हैं. There could be some things that can be suggested जिसके नतीजे में हमारी जो ये गॉड कनेक्शन है जिसका आगाज महीने में हो गया है, it can be sustained for a longer period of time and preferably for the rest of the 11 months. सबसे पहली चीज जो आपको इसमें मदद देगी to have a strong God connection, वो आप शायद हैरान होंगे, वो आप खुद हैं. यानी आप खुद जो हैं, आपका जो वजूद है अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. और हर इंसान को अल्लाह ताला ने इतनी सलाहियतें दी हुई हैं और इतनी आपके लिए इननेट एबिलिटीज हैं कि एट टाइम्स वी डोंट रियलाइज आवर स्किल सेट. और वो स्किल सेट जब आप रियलाइज नहीं करते तो उसके नतीजे में होता ही है कि आपको डिसअपॉइंटमेंट बहुत दफा होती है, या आप दूसरों की तरफ देखते हैं कि देखिए फलां इतना गिफ्टेड है, फलां के अंदर ये एबिलिटी है. सो सबसे पहली चीज जो आपको खुदा के साथ कनेक्ट करती है ना, वो आपका अपना स्किल सेट है. यानी आप इस पर गौर कीजिए कि अल्लाह मियां ने हम में से हर एक को यूनिक बनाया है और every one of us has been blessed with certain abilities. और ये जो certain abilities हैं इसी को आप aptitude कह लीजिए, और ये aptitude it manifests itself in the form of your hobbies. कि आप लोग, हम सब लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को गार्डनिंग का शौक है, कुछ लोगों को पेंटिंग है, आर्टिस्ट है, कोई म्यूजिशियन है, कोई स्पीकर है, कोई राइटर है. इतनी ज्यादा तनव्वुर है हमारी शख्सियत के अंदर. तो अगर आपने खुदा से जुड़ना है सबसे पहले तो वो जो सोक्रेटिस ने कहा था ना, नो दाई सेल्फ, अपने आप को पहले पहचानिए. जैसे ही अपने आप को पहचानेंगे यू विल फील प्राइड इन योर ओन सेल्फ. और जैसे बाइबल में एक जगह पे कहा गया ना कि गॉड हैज क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज. इसका असल में मतलब भी यही है कि अल्लाह ताला ने जो अपनी सिफात हैं, यानी अल्लाह ताला की जो सिफात हैं वो तो उनके लेवल पे तो ट्रेमेंडस हैं. फॉर एग्जाम्पल वो रहीम है या वो मर्सीफुल है, तो इंसान के अंदर भी वो किसी न किसी तरह से वो रहम और मर्सी शामिल तो है, लेकिन दी एक्सटेंट इज फार डिफरेंट. इस वजह से अल्लाह ताला की जो पहचानने में जब आप अपने आप की तरफ गौर करते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट यू रियलाइज इज दैट यू हैव बीन ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, एंड दिस मेक्स यू फील प्राउड ऑफ योर ओन सेल्फ. दिस मेक्स यू फील कि अल्लाह मियां ने मेरे लिए एक बंदोबस्त किया है कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दैट, आई एम एबल टू डू दिस, एंड इफ आई एम नॉट एबल टू डू सर्टेन अदर थिंग्स, there are certain things which I can do. तो जो पहली चीज इंसान को, बंदा मोमिन को अल्लाह ताला से करीब करती है वो ये एहसास है कि I have a unique skill set and that unique skill set has been given to me by God. यानी हमने खुद तो वो स्किल सेट अपने अंदर पैदा नहीं किया, वो तो आपको अल्लाह ताला ने दे के भेजा है. तो जब वो दे के भेजा है तो अब आपका जो काम है, हमारा जो काम है वो ये है कि आप उस स्किल सेट को रिकग्नाइज कीजिए. उसके बारे में अगर हमारी उम्रें ज्यादा हो गई हैं तो I mean, it's never too late. It's never too late in life. लेकिन as grandparents या as parents, you can use this skill. You can use this suggestion कि आप अपने बच्चों के अंदर, अपने grandchildren के अंदर ये जो ability है कि उनका क्या aptitude है, उनके अंदर क्या skill set है, उसको discover करने में time spend करें. And this is something which will make that child or your own self a proud individual or and a फर्स्ट कनेक्शन विद गॉड कि मेरे खुदा ने मुझे ये एबिलिटी दी है, मेरे खुदा ने मुझे यहां तक पहुंचाया है. इस वजह से आई थिंक कि इट स्टार्ट्स ऑफ विद योर ओन सेल्फ. और ये जो टैलेंट होता है इंसान के अंदर, इट्स लाइक अ सीड. आप देखें एक सीड क्या होता है कि आप उसको पानी देते हैं, आप उसको खाद डालते हैं तो इतनी सी वो चीज है, कुछ अरसे के बाद एक तनावर दरख्त बन जाती है.
بالकुल ऐसे ही जो इंसान के अंदर टैलेंट्स होते हैं, दे आर फाउंड इन देयर सीड फॉर्म. सो इफ यू आर एबल टू वर्क हार्ड ऑन योर टैलेंट्स, इफ यू आर एबल टू नर्चर देम, नरिश देम, तो वही जो एक स्किल सेट जो आपको हो सकता है बिल्कुल इनिशियल नजर आता है एट अ यंगर एज, इट कैन ब्लॉसम इनटू अ होल ऑर्चर्ड, या सो टू स्पीक अ ट्री जो कि औरों को साया देगा. तो ये पहली चीज है कि अपने पे गौर कीजिए और अपने आप से पूछिए कि अल्लाह ने मुझे क्या क्या स्किल्स दी हैं, और उन स्किल्स के बारे में हाउ आई एम ब्लेस्ड, और वो स्किल्स मैंने अर्न नहीं की थी. अगर मैं गिफ्टेड बंदा हूं या बंदी हूं, वो गिफ्टेड जरूरी नहीं कि आप बहुत प्रोनाउंस्ड हो, छोटे लेवल पे अगर आप गिफ्टेड हैं, कोई भी आपको चीज आती है, सो दिस इज योर फर्स्ट कनेक्शन विद गॉड, कि आपको एकदम से एहसास होता है कि ये वो चीज है कि जो खुदा ने मुझे दे के भेजी है, एंड सो देयर इज समवन हु इज लुकिंग आफ्टर मी. तो दिस इज दैट कनेक्शन जो आपके लाइन को एस्टैब्लिश करता है. उसके बाद जो दूसरी चीज जो आपको इम्पोर्टेंट इस सिलसिले में गॉड कनेक्शन को मेंटेन करने में हेल्पफुल होगी, वो ये है कि आप अपने ऊपर जो एक तो है ना एप्टीट्यूड की नौयत की चीजें जो आपकी स्किल्स हैं, एक इसके अलावा जो आउटसाइड ऑफ योर ओन सेल्फ है, ये देखिए कि अल्लाह ताला ने आपको क्या क्या कुछ दिया है, इन द फॉर्म ऑफ पेरेंट्स, in the form of an environment, in the form of people that who look after you, in the form of your own sustenance, in the form of the यानी आप यूं समझ लीजिए कि एनीथिंग दैट यू माइट इमेजिन दैट कम्स टू योर माइंड कि आज मेरे हाँ ये होना चाहिए, ये पकना चाहिए, या मैं कल जाके ये खरीद लूं या खरीद सकती हूँ या सकता हूँ, तो मोर ऑफन देन नॉट यू आर एबल टू डू दैट. यानी आप लोग जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, आई कैन सेफली से कि अल्लाह ताला ने जो आपको इनामात दिए हैं, उसके नतीजे में ये जो ब्लेसिंग्स हैं ये इतनी ज्यादा हैं कि आप उनको काउंट करते चले जाएं. कुरान ने एक जगह पे कहा भी है कि इन तउद्दू निअमतुल्लाहि ला तुहसूहा, इफ यू कीप काउंटिंग योर ब्लेसिंग्स, दे काउंटिंग खत्म हो जाएगी लेकिन आपकी ब्लेसिंग्स खत्म नहीं होगी. तो अपनी जिंदगी पे गौर कीजिए और ये देखिए कि खुदावंद ताला ने जो आपको मिसाल के तौर पे आंखें दी हैं, आई थिंक दिस इज द बिगेस्ट गिफ्ट दैट यू कैन इमेजिन. आंखों से ज्यादा शायद कीमती दौलत नहीं है, और द मोर यू थिंक ऑफ इट, द मोर यू रियलाइज कि हम यू टेक देम फॉर ग्रांटेड. यानी हमें चूंकि आंखें हमने रोज खोलनी है, हम सुबह उठते हैं, सांस लेते हैं, वी प्रोसीड इन अ नॉर्मल वे, सो वी डोंट रियलाइज दैट दिस इज समथिंग दैट वी हैव बीन स्पेशली ब्लेस्ड विद. सो आंखों से शुरू कीजिए और उसके बाद अपनी सारी फैकल्टीज पे गौर कीजिए, और फिर उन लोगों पे गौर कीजिए हु आर विदाउट दिस फैकल्टीज, पीपल हु आर ब्लाइंड, पीपल हु आर डिप्राइव्ड, पीपल हु आर अंडर प्रिविलेज्ड, पीपल हु हैव वेरियस हैंडीकैप्स. तो आप महसूस करेंगे कि अल्लाह ताला ने मेरे पर इतना करम किया है और इतनी करम नवाजी की है कि आई मीन आई जस्ट कैन नॉट थैंक हिम इनफ. और फिर एक और चीज ये है कि इससे आगे बढ़े और ये देखिए कि जो एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैं, हाउ दे आर सर्विंग आवर नीड्स. यानी आप देखिए कि सूरज है, चांद है, सितारे हैं, हवा है, ये सब चीजें जो हैं, दे हैव नो यूज फॉर देयर ओन सेल्व्स. यानी सूरज को अपनी चमक की कोई खास जरूरत नहीं है, ना चांद को जरूरत है. तो जितने भी एलिमेंट्स ऑफ नेचर हैं, दे आर बेसिकली सर्विंग अस. तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि नॉट ओनली योर ओन सर्कमस्टांसेस, योर ओन बॉडी, योर ओन एक्सटेंडेड फैमिली, योर ओन ब्लेसिंग दैट यू हैव, बट द एनवायरनमेंट अराउंड यू, पूरे का पूरा जो एक एटमोस्फेयर है, पूरी जो जिंदगी का एक ढंग है, उसमें हर चीज इंसान की खिदमत में लगी हुई है. अगर आप इसके पीछे जाएं तो जाहिर है आपसे आप तो वजूद में नहीं आई. इट हैज बीन क्रिएटेड बाय अ क्रिएटर हु हैज कम फॉरवर्ड एंड मेड दिस पॉसिबल फॉर यू. साइंटिस्ट ये बताते हैं कि अर्थ का जो टेम्परेचर है, अगर 1 या 2 डिग्रीज जब बहुत ज्यादा हीट होती है या बहुत ज्यादा कोल्ड होती है, ऊपर या नीचे हो, तो लाइफ वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल ऑन दिस प्लैनेट. तो वो बिल्कुल इतना कर दिया गया है कि एक लाइफ सस्टेन की जा सके. वरना आप देखिए कितने करोड़ों प्लैनेट्स हैं विच आर लाइफलेस, जस्ट बिकॉज वहां पे लाइफ सस्टेनिंग जो एनवायरमेंट है वो मौजूद नहीं है. सो वी लिव इन एनवायरमेंट इन विच गॉड हैज ब्लेस्ड अस विद सो मेनी थिंग्स के हमें इसका जो शुक्र हम जितना भी करेंगे वो कम है. तीसरी चीज जो आप महसूस करेंगे कि आपके गॉड कनेक्शन में आपको इजाफा करती है, वो ये कि देखें बहुत सारे दफा आपको ऐसा लगेगा कि आपने दुआएं मांगी और वो दुआएं कबूल होगी. अब जाहिर है कि वो जो कबूल हुई हैं दुआएं, और बाज दफा ऐसी दुआएं कबूल हुई हैं कि देवर वर्चुअली इम्पॉसिबल चीजें थी, बाज जो कि आपने सोचा था कि होगा ही नहीं, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि अल्लाह ताला बाज दफा छप्पड़ फाड़ के भी दे देते हैं. तो आपको एक फीलिंग ऑफ एक होता है ना कि आप निहाल महसूस करते हैं, यू फील दैट समवन इज लुक्ड आफ्टर यू, कि आपने एक चीज के लिए दुआ मांगी थी, ना सिर्फ ये कि वो चीज मिल गई बल्कि 10 चीजें और भी साथ मिल गई. तो तीसरा जो गॉड कनेक्शन है, यानी पहली जो मैं वंस अगेन जस्ट लेट मी गो थ्रू, पहली चीज जो है वो आपका स्किल सेट है. स्किल सेट के बारे में आप गौर करेंगे, दिया हुआ किसका है, वो खुदा का है. दूसरी चीज ये है कि जो आपके स्किल सेट के अलावा जो आपके एप्टीट्यूड्स हैं और आपकी जो सराउंडिंग्स हैं और आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं. और तीसरी ये चीज है कि आपने कभी खुदा से दुआ आप मांगते हैं तो वो दुआ पूरी हो जाती है, और वो जो दुआ पूरी होती है तो यू फील ब्लेस्ड कि
میرے خدا نے میرے لیے کیا کیا بندوبست کیے ہیں اور میرے لیے کس طرح سے جو ہے I was had lost hope, وہ ہوپ کو ریوائو کیا اور میرے لیے ایک زندگی کو ایک بالکل نئے انداز سے آگے بڑھایا. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ چوتھی چیز یہ ہے کہ جیسے آپ کی بعض دفعہ دعائیں قبول ہوتی ہیں، اسی طرح سے ایسا بھی تو ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ دعائیں قبول نہیں ہوتی. تو جیسے قبول ہوئی بھی دعا آپ کو بہت خوشی دیتی ہے، جو نہ قبول ہوئی بھی دعا ہے یا آپ کی جو خواہش ہے، یہ آپ کے اندر ایک خدا کے ساتھ زیادہ لگاؤ پیدا کرتی ہے. کیونکہ دیکھیں when you are passing through testing circumstances you tend to remember God more. تو آپ اپنے حالات میں دیکھیے کہ کبھی آپ کے ساتھ اگر اس طرح کا معاملہ ہوا ہو کہ آپ نے بہت اللہ تعالیٰ سے مانگا ہو یا آپ نے کسی آپ آزمائش سے گزر رہے ہوں، تو دیٹ آزمائش اور دیٹ ٹرائل اور دیٹ ٹیسٹ ٹیکس یو کلوزر ٹو گاڈ. یعنی آپ اللہ تعالیٰ سے اور جڑتے ہیں. شاید اچھے حالات میں آپ اتنے نہ جڑیں جتنے جب آپ کسی پریشانی میں یا کسی مصیبت میں انسان جب فیس کر رہا ہوتا ہے. دیکھیں وہ پریشانیاں کئی طرح کی ہوتی ہیں. بعض دفعہ وہ فائنینشیل ہوتی ہیں، بعض دفعہ وہ ہیلتھ کے طریقے پہ ہوتی ہیں، بعض دفعہ وہ کسی ڈیتھ کے نتیجے میں یا کسی سکنس کے نتیجے میں بھی ہوتی ہیں. تو یہ ساری کی ساری جو پریشانیاں جب انسان ان کو فیس کیا تو خود کرتا ہے یا اپنے کسی قریبی جاننے والے کو دیکھتا ہے کہ اس سے گزر رہا ہے یا گزر رہی ہے، تو آپ محسوس کرتے ہیں کہ بھائی ناؤ دس از اے ٹائم ٹو کم کلوزر ٹو گاڈ. آپ خدا کے ساتھ اور رجوع کرتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ جو آپ کی جو زندگی ہے اس کو آپ ریویو کریں. ایٹ ٹائمس اس طرح کے جو ٹرائلز ہیں دے آر مینٹ فار یور سول سرچنگ. They are meant for us to review our lives and to see کہ بھائی کوئی غلطی تو نہیں ہم سے ہو رہی ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ تنبیہ کر رہے ہیں. تو اس طرح سے آپ دیکھیے کہ یہ ریفلیکشن کی کچھ چیزیں، یعنی یہ جو میں نے آپ کو چار چیزیں گنوائیں کہ یو ریفلیکٹ آن یور اسکل سیٹ، یو ریفلیکٹ آن یور بلیسنگز، یو ریفلیکٹ آن دا فیکٹ کہ آپ کی بعض دعا قبول ہو گئی ہے، اینڈ یو آلسو ریفلیکٹ کہ آپ کی بعض دعا قبول نہیں ہوئی. تو یہ ساری چیزیں انسان کے فکر کی چیزیں، غور کی چیزیں ہیں. اسی کو میں آپ یوں سمجھ لیں جو قرآن جب یہ کہتا ہے نا کہ آپ نے زندگی پہ غور کرنا ہے، آسمانوں پہ غور کرنا ہے، اپنی خلقت پہ غور کرنا ہے، تو وہ غور کا مطلب اصل میں یہ ہے. غور کر کے آپ اس نتیجے پہ پہنچ رہے ہیں کہ یہ جو سب چیزیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے کوئی ہے who is looking after me, who is taking care of me, and if he is putting me into some spot of bother, still there is some good hidden in it. جس سے وہ پانچویں چیز میں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا تھا کہ جب آپ کسی آزمائش سے گزرتے ہیں اور اس وقت تو آپ بہت سٹ پٹاتے ہیں، all of us think کہ یار ہم کہاں پھنس گئے. لیکن many a time when we look back in hindsight ہم کہتے ہیں چنگا ہی ہوا. یعنی اگر اللہ میاں نے فلاں چیز نہیں ہماری مانی یا فلاں چیز کو رد کر دیا تو کچھ عرصے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بہتر ہی ہوا، اس لیے کہ اگر وہ ہو جاتا تو یہ گڑبڑ ہو جاتی. تو کتنے دفعہ ہم سب کا ایکسپیرینس ہے کہ when something does not go our way, it goes God's way and it has a better outcome than what we had thought of. So یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ مجھے گاڈ کنیکشن کی جس میں آپ کائنات کو، زندگی کو ریلیٹ کرتے ہیں خدا سے اور کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے، I have someone who's looking after me. I have someone who has that ability to fulfill my desires, who has that ability to stop problems from coming to me, and if he makes problems come in my life, then there is some betterment for my own self as well. تو یہ تو ایک طریقہ ہے آپ سمجھ لیجئے کہ گاڈ کنیکشن کا، جس میں آپ غور و فکر سے اور سوچ سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. اب میں ایک دوسرے سیٹ کی طرف آتا ہوں کہ جو ہمارے ورشپ ریچولز ہیں، خاص طور سے نماز سے میں پہلے شروع کرتا ہوں. تو آپ یہ دیکھیے گا کہ نماز کے نتیجے میں جو آپ کا خدا کے ساتھ کنیکشن پیدا ہوتا ہے وہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن کچھ چیزیں ہیں اگر ہم نماز میں اپنے آپ کو ریمائنڈ کروا لیں کہ وہ کنیکشن بعض ہمارا ویک ہوتا ہے. ایسے ہی جیسے آندھی آ رہی ہوتی ہے تو آپ پرانے زمانے میں یاد کریں ہمارے اینٹنا ہوتے تھے، ہم چھت پہ بھیجتے تھے کہ یار ذرا ٹھیک کرو، سائڈ آواز نہیں آ رہی ہے، تصویر نہیں آ رہی ہے، تو اینٹنا ہوا سے دائیں بائیں ہو جاتا ہے. تو بالکل ایسے ہی کچھ بعض دفعہ ہماری نمازیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہم نماز پڑھ کے بھول جاتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا. اکثر اوقات سارا حساب کتاب ہمیں نمازی میں یاد آ رہا ہوتا ہے. دنیا جہان میں ہم جب ویلے ہوتے ہیں اس وقت وہ چیز نہیں یاد آتی، بٹ رائٹ ان دا مڈل آف دا پریئر وی ریمبر آل سارٹس آف دیز تھنگس. تو اس میں جو اب میں اگلا چاہ رہا تھا آپ سے کانسنٹریٹ کرنا، وہ اس میں سے پہلا حصہ یہ ہے کہ اپنی ہم نمازوں کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں، بیکاز دے آر اے ڈائریکٹ کنیکشن ٹو گاڈ. اس سے پہلے ہمیں باتیں 5 بیان کی، وہ غور و فکر کی ہیں، اینڈ دیٹ دے لیڈ یو ٹو گاڈ اینڈ دے لیڈ یو ٹو یور کریٹر بائی تھنکنگ. اچھا، جب آپ اس تک پہنچ جاتے ہیں تو آپ کو پہلی خواہش یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے رب کا شکر ادا کروں، میں اپنے رب کو گلوریفائی کروں اور میں اپنے رب سے دعا مناجات کروں. تو یہ نماز بیسکلی یہی دعا مناجات ہے، یہ اللہ کا شکر ہے اور یہی خدا کی ریممبرنس ہے. تو اس کے اندر چند چیزیں جو آپ کو مفید ہوں گی جو I'd like to point them out. دیکھیے اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اٹ گوز وداؤٹ سیئنگ کہ نماز میں کوشش کیجئے کہ ہم جو بھی نماز میں پڑھتے ہیں وی شوڈ نو واٹ وی آر کنورسنگ ود گاڈ. یعنی آپ کو سورہ فاتحہ تو دیکھیے ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کو ہر نماز میں پڑھنی ہے، آپ کو زبانی بچپن سے یاد ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا غور کر کے اس کے جو اہم میننگز ہیں
وہ آپ کے ذہن میں ہوں. الحمدللہ رب العالمین ایک اتنا بڑا ورڈ ہے, اتنا بڑا ایک سینٹینس ہے کہ آپ خدا سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ لارڈ آف دا ورلڈز, لارڈ آف دا یونیورس, وی تھینک یو. سارا جو شکر ہے وہ آپ کے لیے ہے. تو اگر آپ اس طرح سے نماز کا جو یہ سورہ فاتحہ کا جو حصہ ہے, یو آر ایبل ٹو نو اس کا مطلب کیا ہے, تو یو ول فیل دیٹ فیلنگ آف گریٹیٹیوڈ رائز ان یو بہت بہت جلدی اور بہت تیزی کے ساتھ وہ آپ کے اندر سرایت کرے گی. اچھا, دوسری پھر اس میں چیز یہ ہے کہ صرف وہی نہیں بلکہ نماز میں جو آپ اور چیزیں عربی میں پڑھتے ہیں, چند تھوڑی سی محنت سے یو آر ایبل ٹو نو کہ بھئی آپ کا اس میں what you are trying to achieve out of it, آپ اس میں کیا کہہ رہے ہیں. اس میں کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو ایک موقع میں شاید میں نے پوائنٹ آؤٹ بھی کی تھی. ان میں سے ایک یہ ہے کہ دیکھیے نماز کا ایک حصہ وہ ہے کہ جو آپ کو عربی میں کہنا ضروری ہے, اور ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ جو آپ اپنی لینگویج میں کہہ سکتے ہیں, آپ اردو میں, فارسی میں, انگریزی میں. اور یہ خاص طور سے جو آپ جب اتحیات پہ بیٹھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ہدایت کی ہے کہ آپ اس میں جو چاہیں آپ دعا مانگ سکتے ہیں, اور جس طرح سے چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں. انفیکٹ یہ جو ہم سلام پھیرنے کے بعد جب دعا کر رہے ہوتے ہیں, یہ نماز کے اندر کی مانگنے کی چیز ہے. جب آپ آخری دفعہ اتحیات میں بیٹھتے ہیں یا مڈل میں بیٹھتے ہیں تو آپ اتحیات پڑھ بھی سکتے ہیں, لیکن آپ اللہ میاں سے کوئی بات بھی کر سکتے ہیں اپنی اپنی زبان میں, اپنی لینگویج میں. اسی طریقے سے جب آپ سجدے میں جاتے ہیں اور آپ جب رکوع میں جاتے ہیں, جب آپ سبحان ربی العظیم پڑھتے ہیں یا سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے ہیں, یہ بھی وہ موقع ہے کہ آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں جو میں نے آپ کو بتایا. اور اس کے علاوہ یو کین آسک فار اینی تھنگ, یو کین آف اینی نیچر. آپ اللہ میاں کی کو گلوریفائی کر سکتے ہیں, آپ کی دعا پڑھ سکتے ہیں, اس کا شکر ادا کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیے جب دو سجدوں کے درمیان آپ بیٹھتے ہیں تو آپ درمیان میں وقفہ آتا ہے. ان دیٹ وقفہ آلسو یو کین اٹر اینی پریئر, اینی تھنگ دیٹ کمس ٹو یور مائنڈ ان یور اون لینگویج. تو یہ میں کیوں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اس کی میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ دیکھیے دس پریئر از اے مکسچر, اٹ از این امیلگم آف عربک اینڈ یور اون لینگویج. اور عربک تو ظاہر ہے تھوڑے سے ایفرٹ کر کے انسان لرن کرتا ہے, وہ ہو بھی جاتی ہے, لیکن اس کا ایک بہت بڑا حصہ وہ ہے کہ جو آپ اپنی لینگویج میں اللہ میاں سے آپ بات کرتے ہیں تو کنیکشن بہت اسٹرانگ ہو جاتا ہے, وہ انٹرنیٹ ٹھک سے مل جاتا ہے اس کی فریکوینسی, کیونکہ ناؤ یو آر اسپیکنگ ٹو یور گاڈ ان یور اون لینگویج, ان یور اون ورڈس. سو نماز کا جو یہ حصہ ہے جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یو کین ٹاک ٹو گاڈ, یو کین کنورس ود گاڈ ان یور اون لینگویج, اس کو آپ یہ سمجھیے کہ دس از اے ہیوج بلیسنگ, اٹ از اے بگ بون وچ از بینگ پرووائڈیڈ ٹو یو. اور میں جو 5 ایریاز جو نماز کے عربی میں کہنے ضروری ہیں میں آپ کو تھوڑا سا وہ بتا دیتا ہوں. ادر دین دیٹ ان 5 ایریاز کے جتنی بھی اور نماز کی پوسچرز ہیں اس میں پروفٹ نے یہ کہا ہے آپ وہ بھی پڑھ سکتے ہیں جو انہوں نے پرسکرائب کیا عربک میں, اور اس کے علاوہ بھی وٹ ایور کمس ٹو یور مائنڈ. تو جو 5 ایریاز آپ کو عربی میں آنے چاہیے وہ ایک اللہ اکبر ہے جب بھی آپ نماز میں پڑھتے ہیں, دوسرا سورہ فاتحہ ہے which all we all know, just refer to it. پھر جو سورہ فاتحہ کے بعد آپ قرآن کا ایک حصہ ملاتے ہیں وہ بھی آپ عربی میں پڑھیں گے. پھر تیسرا سمیع اللہ, چوتھا سمیع اللہ لمن حمدہ ہے, اور 5واں السلام علیکم رحمۃ اللہ جب آپ نماز ختم کرتے ہیں. یہ 5 ایریاز ہیں جو آپ دیکھیے اگر آپ نے مسجد میں نماز پڑھی ہو تو امام بھی انہی 5 ایریاز کو لاؤڈلی عربی میں کہہ رہے ہوتے ہیں, اور انہی 5 ایریاز کو ہمیں عربی میں کہنے کی پابندی ہے. اس لیے آپ اس کے علاوہ جتنے بھی ہیں, مثلا آپ جب نماز شروع کرتے ہیں سبحانک اللہم کہتے ہیں, اس موقع پہ آپ چاہے سبحانک اللہم پڑھ لیں یا کوئی بھی اور اپنی زبان میں آپ دعا پڑھ لیں. تو کہنے کی دراز نفسی کی وجہ یہ ہے کہ ایکچولی جیسے ہی آپ قرآن مجید سے کے علاوہ اپنی زبان میں خدا سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ جو گاڈ کنیکشن ہے اٹ انکریزز مینی فولڈ. تو اس کو انجوائے کیجئے کہ اس نماز کے اندر آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ آپ خدا سے گفتگو کر سکتے ہیں اپنی زبان میں, اور اس طرح سے آپ کو ایک محسوس ہوگا کہ مطلب یو آر جسٹ امیجیٹلی ریچنگ آؤٹ ٹو ہم. اور ایٹ ٹائمز یو ول آلسو فیل ایک انٹیوٹیو بھی ہوتا ہے, تھوڑا سبجیکٹو بھی ہوتا ہے کہ آپ کو ایک کام سا محسوس ہوتا ہے, آپ کو ایک سکون سا محسوس ہوتا ہے, ایز اف یو ہیو بین ریپلائڈ ٹو. آپ نے اگر کوئی چیز کہی ہے تو آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کی طرف جواب بھی آ گیا ہے. تو ایک اسپونٹینیٹی ہوتی ہے. پروفٹ کی جو نماز تھی وہ اسی طرح سے ہوتی تھی کہ when you would connect to God تو وہ بہت سارے جو کلمات وہ کہتے تھے اس کو رسپانس دیتے تھے. جیسے اگر وہ کبھی عذاب کی آیت ان کے سامنے آتی وہ قرآن میں پڑھتے تو وہ استغفار کرتے اس کی فوراً بعد. اگر کوئی شکر کی آیت آتی تو وہ شکر کو ایکسپریس کرتے, اگر کوئی گلوریفیکیشن کی آیت آتی تو وہ گلوریفیکیشن ایکسپریس کرتے. تو نماز would become a زندہ تعلق for him with God. It would not become a mechanical thing جیسے ہمارے لیے ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ we just go through the rituals and the routine in a mechanical way. تو اس کے بجائے اگر آپ نماز کو انجوائے کریں گے تو یہ آپ کا وہ اتنا زبردست کنیکشن ملے گا کہ آپ یو ویٹ کہ بھئی نماز ہو اور میں اللہ تعالیٰ سے بات کروں. اچھا, اسی طرح سے آپ یہ دیکھیے کہ نماز کے بارے میں جو آپ کو کے بارے ہمیں یہ کہا گیا کہ آپ کو نماز کے بارے میں کوئی چھوٹ نہیں ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں رعایتیں بھی آپ کو بہت دی ہیں. مثلا آپ یہ دیکھیے کہ بہت سارے کیسز میں آپ نماز کو اگر وقت پہ نہیں پڑھ سکتے, آپ بازار جا رہے ہیں مثال کے طور پہ, آپ سفر کر رہے ہیں, تو سفر کر رہے ہوں یا کہیں دور جا رہے ہوں تو آپ 2 نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں.
آپ ظہر کو اور عصر کو جمع کر سکتے ہیں, آپ مغرب کو اور عشاء کو جمع کر سکتے ہیں, بغیر وجہ کے نہیں. وجہ یعنی ٹریول ایک وجہ ہے, تھکاوٹ ایک وجہ ہے, یا کوئی بھی چیز جو آپ کو ہیمپر کر رہی ہے نماز کو وقت ادا کرنے میں. ایک سرجن ہے, اب وہ 6 گھنٹے کا اس نے آپریشن کرنا ہے, عصر کی نماز میں شروع ہے, ہی کی ناٹ گو لیو دا پیشنٹ اینڈ اسٹارٹ پریئنگ, تو اس کو یہ چھوٹ ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ نماز میں آپ یہ یو کین پرے آن ٹائم, دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. بٹ اف دیٹ از ناٹ پاسبل فار یو, تو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ وہ نمازوں کو جمع کر لیں. اور اگر کسی وقت وہ نہیں ہو سکتا, تو اگر آپ ٹرانسپورٹ میں ہیں, آپ گاڑی پہ ہیں, آپ جہاز میں ہیں, آپ کسی بھی ٹرانسپورٹ پہ ہیں, آپ وہاں پہ قبلہ رو ہونا بھی ضروری نہیں ہے. ایٹ دیٹ انسٹنس گاڑی جس ڈائریکشن میں, جہاز جس ڈائریکشن میں جا رہا ہے, آپ بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ سکتے ہیں. میں جمع کا مطلب ہے کمبائن کرنا. یو آر کمبائننگ ظہر وتھ عصر, یو کین پرے دیم ٹوگیدر, اس کو کہتے ہیں جمع. یو جسٹ ایڈ دیم ٹو ون انادر. اینڈ مغرب اور عشاء ایٹ ون ٹائم, ایٹ آئیدر آف دا ٹو ٹائم, جس کا مطلب ہے جمع کرنا. سو اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ ہی چاہتے ہیں کہ وہ کنیکشن کبھی مس نہ ہو. تو جہاں جہاں آپ کی زندگی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں, ہی از گیون یو دس اپرچونٹی, انسٹیڈ آف مسنگ یور پریئر یو سی اٹ ان اے لیسر فارم. اچھا یہی معاملہ اگر پانی میسر نہیں ہے تو آپ تیمم کر سکتے ہیں. بہت ساری خواتین, بہت سارے مرد بھی جب ریچ سرٹن ایج, مشکل ہو جاتا ہے روزانہ ہر وقت وضو کرنا, یا وضو کا مینٹین رہنا, یہ ایک بڑا ایشو ہے. تو اگر آپ وضو نہیں مینٹین رکھ سکتے تو تیمم کے طریقے پہ آپ اس کو کریں. تیمم از ڈرائی ایبلوشن, بہت سمپل ہے. آپ نے اشارے سے آپ نے اپنے ہاتھوں کی طرف ایسے پہنچا اور اپنے سر کو اس طرح سے وائپ کیا, اس طرح سے تیمم ہو جاتا ہے. تو دیٹ گیوز یو دیٹ فیلنگ آف فریشنس. آپ پانی سے تو ظاہر اس طرح سے نہیں ہوئے, لیکن اس کے قائم مقام, اس کے سبسٹیوٹ کے طور پہ آپ نے تیمم کر لیا. تو اس طرح سے آپ دیکھیے, گاڈ وانٹس اس کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے اس کنیکشن کو مس نہ کریں. اب میں آخر میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سے یہ بھی بیان کروں کہ اس کے علاوہ جو ایک اور اسٹرانگ طریقہ ہے گاڈ کنیکشن کا تھرو دیز ریچولز, وہ ہے قرآن مجید سے ایک گہرا تعلق. اور رمضان کا جو مہینہ ہے, اٹ ہیز اے ویری اسپیشل سگنیفیکینس, کیونکہ ہم جب روزے رکھتے ہیں رمضان میں, تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وی تھینک گاڈ فار دی ریولیشن آف دا قرآن وچ بگین ان رمضان ایکچولی. یعنی ہم روزے تو کسی بھی مہینے رکھ سکتے تھے, لیکن روزے فرض کیے گئے ہیں رمضان میں, کیونکہ رمضان میں قرآن مجید کا نزول شروع ہوا, اور اس کو شکریہ کے طور پہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو تھینک کرنا چاہتے ہیں, ہمیں یہ روزے فرض کیے گئے. اب قرآن مجید کے ساتھ آپ دیکھیے کہ کئی لیولز پہ ہمارا تعلق ہو سکتا ہے, اور ہاؤ وی کین برج دیٹ گیپ, جس کے نتیجے میں قرآن اگر پڑھا جائے تو ہمیں سمجھ میں آئے. سب سے پہلی اور امپورٹنٹ, سب سے اچھی چیز تو یہی ہے کہ ہمیشہ آپ جب قرآن پڑھیں تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں. یہ جو بغیر ترجمے کے قرآن پڑھنا ہے, یہ اس کی ہمارے ہاں ایک روایت تو پڑ گئی ہے, اور اس کی وجہ وہی حدیث ایک ہے کہ اگر آپ ایک کلمہ پڑھیں گے تو آپ کو 10 نیکیاں ملیں گی. اگر آپ کبھی تفصیل سے پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا جا کے کہ ایک گھڑی بھی موضوع روایت ہے, یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, ایک ان اوتھینٹک روایت ہے جو ہماری سوسائٹی میں عام ہو گئی ہے بغیر سمجھ کے قرآن پڑھنے کے لیے. کیونکہ آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ اتنی رغبت سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, اور یہ آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں, آپ بس اس میں عذاب ثواب ہے جو کھٹ رہے ہیں. ثواب تو اصل میں تب آپ کو ہوگا کہ جو آپ نے ہدایت اس کے اندر ہے اس کو سمجھی ہے, اس پہ آپ کو اس کو فالو کیا ہے. تو اس وجہ سے سب سے پہلی چیز جو قرآن مجید یا گاڈ کنیکشن ٹو دا قرآن کی ہے, وہ یہ کہ آپ جب بھی آپ قرآن پڑھیں, یو ہیو ٹو ہیو اے ٹرانسلیشن ایٹ یور سروس, ہیو اٹ ایٹ یور بیڈ سائڈ. اور سب سے اچھا طریقہ قرآن پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ ایٹ ٹائمز یو آر ریڈنگ اٹ فرام کور ٹو کور, فرام ون اسٹیج ٹو اندر. ایک اور بڑا انٹرسٹنگ طریقہ یہ ہے کہ جسٹ اوپن دا قرآن فرام اینی ویئر. آپ کے بیڈ سائڈ ٹیبل ہے پڑا ہوا ہے, آپ کے جہاں پہ بھی پڑا ہوا ہے, فکس اے ٹائم, لیٹس سے 10 منٹس ہو, 15 منٹس ہو, 5 منٹس ہو, جو بھی آپ اسپیئر کر سکتے ہیں. اٹس آلویز بیٹر ٹو فکس سم ٹائم. جیسے ہماری سب چیزوں کے ٹائم مقرر ہوتے ہیں اور وہ ہم جنرلی فالو کرتے ہیں. تو اف یو آر ایبل ٹو فکس اے ٹائم فار دا قرآن کہ آج میں نے 5 منٹس ہیں یا 10 منٹس ہیں, آئی ایم گوئنگ ٹو ریڈ اے ٹرانسلیشن. اس ٹرانسلیشن کو آپ اپنی جیب میں بھی رکھ سکتے ہیں, اب تو آپ کے فونز میں موجود ہے, یو کین کیری دا ٹرانسلیشن, سن سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. تو یہ دونوں فیسلٹیز موجود ہیں. تو کہیں سے بھی شروع کر لیجیے, یعنی آپ کہیں سے بھی شروع کریں گے, آپ کو اندازہ یہ ہوگا کہ اگر آپ 5-6 منٹ کی ریڈ کریں گے تو یو ول فائنڈ کہ وہی ریمائنڈر جو قرآن مجید کا وہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ سے ہمیں کنیکٹ کرنے کا, وہ ریپیٹ ہو کے آ رہا ہے. یعنی قرآن مجید کی ایک بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر اگرچہ ریپیٹیشن تو ہے, بٹ دیٹ ریپیٹیشن از ناٹ فار دا سیک آف ریپیٹیشن. اس میں کوئی نہ کوئی ورائٹی کا تنوع ہوتا ہے. ایوری ٹائم دیٹ تھنگ ریپیٹس اٹ سیلف, اٹ ہیز سم نیو ایسپیکٹ ٹو اٹ. تو آپ کہیں سے بھی آپ قرآن مجید پڑھ لیں گے تو دیٹ از سم تھنگ دیٹ ول بی ویری اسٹرانگ کنیکشن فار یو ود گاڈ. لیکن یہ ایک طریقہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو ایک ٹرانسلیشن سے پڑھیں. اس سے اور ایک اسٹرانگر جو طریقہ ہے, جو آئی تھنک مطلب ہم سب اس کے بارے میں تھوڑی سی اگر محنت کریں, وی کین آل ریچ دیٹ. اور وہ یہ ہے کہ جب قرآن آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہو تو آپ کو ڈائریکٹ سمجھ میں آئے, یعنی یو ڈونٹ نیڈ اے ٹرانسلیشن.
اس کو ایسے ہی میں سمجھوں گا, بہت ایک معمولی سے مثال سے آپ سمجھیے کہ جب اقبال کا شعر آپ کو سمجھ میں آ جائے اور آپ سے تشریح کوئی نہ پوچھے, آپ کو ڈائریکٹ سمجھ میں آ جائے, تو آپ کتنا حظ اٹھاتے ہیں, اس کا کتنا امپیکٹ ہوتا ہے. لیکن اگر آپ کو شعر سمجھ میں نہ آئے, آپ کہیں جی آپ سمجھائیں, تو ایک آدمی نثر بنا کے اس کو سمجھائے گا, سمجھ تو پھر بھی آ جائے گا, لیکن اس کا امپیکٹ ڈائلیوٹ ہو جاتا ہے. ایگزیکٹلی یہی چیز ایک بہت بڑے لیول پہ قرآن کا ہے, کہ قرآن کا ترجمہ جو ہے اس سے آپ کو سینس تو پتہ چل جائے گی, لیکن وہ جو امپیکٹ اوریجنل الفاظ کا ہے, آئی ٹیل یو کہ وہ اتنا میگنیٹک ہے, وہ اتنا آسم ہے, وہ اتنا آپ کے اوپر امپیکٹ رکھتا ہے. اللہ میاں بول رہے ہیں نا کہ آپ اس کا کوئی بدل نہیں ہے, وہ ایسے ہی جیسے آپ کو اللہ میاں کی لینگویج سمجھ میں آ رہی ہے. تو اس کے لیے میں آپ سے عرض کروں گا کہ کووڈ نے ہمیں ظاہر ہے بہت سارا پرابلم بھی پیدا کی, لیکن ایک بہت جو اچھی چیز پیدا ہوئی اس کووڈ میں, وہ یہ کہ 2-3 سال کے اندر لوگوں نے ایسے ایپس جو ہیں فون میں آپ کے ہم نے لوگوں نے بنائے کہ جس میں آپ قرآنک عربک کو تھوڑی سی ہمت کر کے سیکھ سکتے ہیں. اور دیٹ قرآنک عربک از سم تھنگ جس میں آپ اس کی ویکیبلری کا ہی ایشو ہوتا ہے. دیر آر سرٹن تھنگس جو آپ ریپیٹڈلی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے ذہن میں آنی شروع ہو جاتی ہیں. تو ہم میں سے وہ لوگ جو تھوڑی سی ایفرٹ کر سکتے ہیں, آئی تھنک سب لوگ کر سکتے ہیں, اگر آپ پورا قرآن نہیں بھی اس کی سمجھ سکتے تو جتنا جتنا آپ کر سکتے ہیں, تو ان ایپس کے ذریعے سے یو ول بی ایبل ٹو لرن اور انڈرسٹینڈ عربک, کہ جب وہ پڑھی جائے تو آپ کو قرآن سمجھ میں آئے. اور یہ اتنا زبردست ایکسپیرینس ہے کہ اگر آپ اس کو کسی وقت اچیو کر سکیں. اور میں ایک اور بات بھی کہتا ہوں کہ چلیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ بھائی ناؤ یو آر ٹو اولڈ فار دیٹ, میں اس کو تسلیم نہیں کرتا, نو ون از اولڈ فار لرننگ, لیکن چلیں کسی وقت کوئی آدمی کہہ سکتا ہے, تو پھر آپ اس پڑاؤ کو نکال پھر بھی سکتے ہیں. یو کین ارج یور ینگر چلڈرن, یور گرینڈ چلڈرن, یور اون چلڈرن, کہ بھائی یہ ایک ٹارگیٹ ان لائف ہے کہ آپ اس کو پھیلا دیں 3-4 سال میں. آپ ڈونٹ میک اے رش آف اٹ کہ آپ نے 1 سال میں ختم کرنا ہے یا سیکھنا ہے عربی. قرآنک عربک سیکھنے میں آپ اگر لیٹ سے 2-3 سال لگا کے اس ایپ سے سیکھ لیتے ہیں, تو فار دا ریسٹ آف یور لائف یو ول بی ان اے پوزیشن کہ جب بھی قرآن پڑھا جائے, چاہے وہ تراویح میں پڑھا جا رہا ہے, چاہے وہ ویسے ٹی وی میں پڑھا جا رہا ہے, چاہے کہیں پہ بھی سنا جا رہا ہے, تو آپ کو وہ اللہ میاں کی وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. سو آئی تھنک دس از دا ٹارگیٹ دیٹ آل آف اس شوڈ ہیو. لیکن اگر وہ دیٹ از ٹو مچ فار اس, دیٹ از بیونڈ اس, تو پھر ایک لیسر ٹارگیٹ یہ ہے یا وداؤٹ ٹرانسلیشن اپنی زندگی میں اس کا بنا لیجیے, اس کو ایک وتیرہ بنا لیں, ہیبٹ بنا لیں کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ریڈ دا قرآن وداؤٹ اے ٹرانسلیشن. اس کا ایک اور جو ایسپیکٹ ہے جو بہت ہمارے لیے مفید ہو سکتا ہے, وہ یہ ہے کہ دیکھیے بچپن میں ہم نے قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد کی تھیں, 8-10 صورتیں جو آخری ہوتی ہیں, چھوٹی چھوٹی ہیں, زیادہ تر وہ یاد ہوتی ہیں, ہم نماز میں وہی پڑھ رہے ہوتے ہیں. تو اپنی نمازوں کو انلائٹن کرنے کے لیے, ان کو تھوڑا سا وائبرنٹ کرنے کے لیے, ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ اس قرآن مجید سے آپ نماز کو زندہ کر سکتے ہیں. وہ کیسے؟ کہ تھوڑی سی اور صورتیں بھی یاد کیجیے. یعنی قرآن مجید کے بہت سارے مقامات ہیں جو یاد کر کے ہم نے بس اتنا ہی اپنے آپ کو رکھ لیا ہے, لیکن آئی تھنک تھوڑی سی محنت سے, ایون اف یو آر ایبل ٹو لرن 1 word پر ڈے, تو آپ دیکھیے آپ 2-3 مہینے کے اندر 2-3 آیتیں آپ یاد کر سکتے ہیں, which is like an addition to your repertoire of your Quranic knowledge. So this is also a target that you can set yourself. I would learn some parts of the Quran, easier parts of the Quran, so that I can add to the already memory that I have of the Quran. تاکہ اگر آپ کے ہاں قرآن مجید میں ورائٹی ہوگی تو آپ کا نماز میں بھی دل لگے گا. نماز میں نہ دلنے کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے نا کہ وہی جو چیزیں آپ کو یاد ہوتی ہیں آپ ان کو روٹین میں پڑھ رہے ہوتے ہیں. When you add something new to your repertoire, you look forward کہ اچھا آج کی نماز میں نے جو نئی چیز یاد کی ہے, I'm going to read it, and of course by understanding it. اچھا, اس میں ایک اور جو چیز آپ کو مفید ہو سکتی ہے نفلی نمازوں میں, خاص طور سے تہجد کی نماز میں یا تراویح کی نماز میں, اور اس سال اس مہینے میں بھی اور اس کے علاوہ بھی, وہ یہ کہ آپ مصحف کو پکڑ کے, یعنی ہاتھ میں پکڑ کے, یعنی قرآن کو فرض نماز میں تو نہیں کرنا چاہیے بیکاز فرض نماز کا ایک اپنا ڈیکورم ہوتا ہے, لیکن جتنی بھی سنت اور نفل اور وتر نمازیں ہیں ان سب کو میں آپ مصحف کو اٹھا کے یو کین ریڈ تھرو دیٹ ٹیکسٹ, اور اگر اس ترجمے پہ آپ گلانس کریں یو کین ایون لک تھرو دیٹ, تاکہ وہ چیز ہے ایٹ لیسٹ نماز میں تو اگر آپ کو موقع مل رہا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں تو وہ بھی اس سے خالی نہ جائے کہ آپ کو وہ قرآن سمجھ میں نہ آئے. تو یہ مختصراً میں نے کوشش کی ہے کہ اپنے ہم جو اس گاڈ کنیکشن کو جو اس مہینے میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے پرووائڈ کیا ہے اس کو ہم ریوائیو کریں. لیٹ می جسٹ گو تھرو وٹ آئی ہیو جسٹ سیڈ اینڈ ٹرائی ٹو ریکال وٹ آئی ہیو سیڈ ایز ویل. کہ ایک پہلا حصہ گاڈ کنیکشن کا وہ ہے کہ جو آپ کے غور و فکر سے متعلق ہے, جس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ آپ خدا سے متعلق کیسے ہوتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے اس میں ذکر کیا تھا کہ سب سے پہلی چیز ہے آپ کا اسکل سیٹ. آپ اپنی خوبیوں پہ, اپنی ابیلٹیز پہ, یہ کوئی اترانے والی بات نہیں ہے. یو ناٹ آئی مین آپ کو سیلف پریز میں یا وہ نہیں کر رہے اپنے آپ کو, اپنا تعریف نہیں کر رہے. یہاں آپ صرف اپنے پر یہ اعتماد کر رہے ہیں کہ میرے خدا نے مجھے کیا کچھ اسکل دی ہے, مجھے اچھا یہ بنایا, میرے اندر فلاں ابیلٹی ہے. تو دس گیوز یو دیٹ فیلنگ آف گریٹیٹیوڈ. دوسری چیز ہم نے یہ ڈسکس کی تھی کہ جو سرکمسٹانسز میں آپ کی چیزیں ہیں,
جو اتنی زیادہ ہیں، آپ کے ماں باپ ہیں، آپ کے وسائل ہیں، کتنی چیزیں ہیں، تو ان بلیسنگس کو آپ کاؤنٹ کرتے رہیں گے تو یو ول فیل دیٹ یو آر کنیکٹڈ ٹو گاڈ. تیسری چیز یہ ڈسکس کی تھی کہ جو دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کو کبھی نہ بھولیں، اور جب کبھی آپ مغموم بیٹھے ہوں، یو آر ڈسپوائنٹڈ، ریمبر دیٹ دوز ٹائمز وین یو آر ہیپی، وین یور دعاز ور ایکسیپٹڈ. چوتھی چیز یہ ڈسکس کی تھی کہ جب آپ کبھی مشکل سے گزر رہے ہوں تو اس مشکل کے بارے میں ہمیشہ یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نے کوئی نہ کوئی بہتری اس میں رکھی ہوتی ہے، اس ٹرائل اور ٹیسٹ میں. بعض دفعہ وہ آپ کو اللہ کے قریب لانے کے لیے رکھی ہوتی ہے، بعض دفعہ آپ کو اسٹرانگ. دیکھیں ہم ہر ٹرائل سے جب باہر آتے ہیں، آرنٹ وی اسٹرانگر دین بفور، ہوتے ہیں نا، ہمارے اندر ایک ریزیلینس پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ کیسے پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے اندر کچھ لیٹنٹ ایبلٹیز ہوتی ہیں جو ایٹ دا ٹائم آف کرائسس ہی وہ سرفیس پہ آتی ہیں. عام حالات میں انہوں نے آنا ہی نہیں ہوتا، عام حالات میں آپ کی عام ایبلٹیز کام کر رہی ہوتی ہیں. ٹائم آف کرائسس میں ایک دم سے وہ جو یو ڈرا آن یور ریزروس، تو ایز سون ایز یو ڈرا آن یور ریزروس، آپ کے اندر آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا، آپ بلکہ حیران ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں اچھا میں ایسا بھی کر سکتا تھا یا کر سکتی تھی. تو یہ ٹائم آف کرائسس آپ کے اندر میکس یو اے مین آف کرائسس اور وومن آف کرائسس، اینڈ یو آر اے بیٹر پرسن دین بفور. تو اگر آپ کو کوئی مشکل زندگی میں پیش آئے تو ہمیشہ یہ یاد رکھیے، یہ وہ جو ہے نا کہ یہ جو باد مخالف ہے، یہ آپ کو اونچا اڑانے کے لیے چلتی ہے، یہ آپ کو نیچے لے جانے کے لیے نہیں بلکہ آپ کو اور اونچا اڑانے کے لیے اللہ تعالیٰ اس کو کرتے ہیں. تو اٹس جسٹ اے کوسچن آف ٹیکنگ اٹ ان اے پازیٹیو وے. پانچویں چیز ہم نے یہ ڈسکس کی تھی کہ انسان کو جب کوئی مشکل اور پریشانی آتی ہے، اس کے اندر جو سب سے بڑا کنیکشن خدا کے ساتھ پیدا ہوتا ہے وہ اسی گریٹیٹیوڈ کا پیدا ہوتا ہے، جس میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ میاں نے مجھے جو کچھ دیا ہے، آئی ایم بیٹر آف دین سو مینی پیپل. میں اگر ہاسپٹل میں جاتا ہوں، میں ہاسپٹل میں اگر جاتا ہوں، میں کہیں بھی جہاں پہ مزری ہوتی ہے اگر میں وہاں دیکھنے کے لیے جاتا ہوں تو مجھے ان کی مزری دیکھ کے میں اپنی مزری بھول جاتا ہوں، ہے نا. ایسے وین یو سی پیپل ان ڈسٹریس یو فورگیٹ یور اون ڈسٹریس. تو یہ ایک اور کنیکشن کا ذریعہ ہے خدا کا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتنی چیزوں سے بچا کے رکھا ہے. تو یہ وہ پلین تھا 5 چیزوں کا، وچ از دیٹ انٹلیکچوئل تھنکنگ دیٹ ٹیکس یو کلوزر ٹو گاڈ. اس کے بعد بھی ڈسکس 2 امپورٹنٹ ورشپ ریچولز، ایک نماز اور دوسرا قرآن پڑھنا، جس میں ہم نے کہا کہ اگر نماز کی میں کنیکشن آپ کا اچھا ہوگا، یو آر ایبل ٹو ریئلائز واٹ یو آر talking with God about. At the same time, you know that there are certain parts of the namaz that you can read in your own language. That connection will be manifold. And پھر یہ ڈسکس کیا تھا کہ جو قرآن مجید ہے اس کے ساتھ یہ رویہ ہم اختیار کریں کہ it should be a consistent every day affair that you are able to pick up the Quran, read it with a translation, which is the minimum thing that you can do. لیکن a much more viable thing and maybe something that you can sort after thing کہ آپ try to make yourself acquainted with the language of the Quran so that when it is read in the original language, the impact is there. That impact آپ کو میں ایک اور چیز بتاؤں کہ کیوں impact ضروری ہے. امپیکٹ اس لیے ضروری ہے کہ دیکھیے جب آپ خدا کی بات کو اپنے الفاظ میں سمجھتے ہیں تو انسان کی جو سب سے بڑا آرڈیل ہے وہ کیا ہے کہ اس کے سامنے نیکی اور بدی ہر وقت آ رہی ہوتی ہے، اور مجھے پتا ہوتا ہے کہ مجھے جو نیکی اڈاپٹ کرنی ہے اور مجھے جو برائی ہے اس کو چھوڑنا ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ ایٹ ٹائمز آئی سکم ٹو ایول ڈیزائرز یا ایول تھاٹ. تو یہ جو امپیکٹ آف دا قرآن آن یو ہے وہ یہ ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ جب خدا کی بات اپنے اصل الفاظ میں آپ کا امپیکٹ ہوتی ہے، آپ سمجھتے ہیں، تو وہ جو آپ کے پاس ڈیسیجن میکنگ میں ٹائم ہوتا ہے ٹو سلیکٹ دا گڈ پاتھ اینڈ ٹو لیو اوے دا بیڈ پاتھ، دیٹ از گوئنگ ٹو ہیلپ ان دیٹ. کہ وہ جو امپیکٹ خدا کی بات کا ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جیسی اچھائی اور برائی میں انتخاب کرنے کا موقع آئے گا، those words of God will have a tremendous impact. You will recall those words. اور اس موقع پہ آپ کہیں گے نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا، میں نے اس طرف جانا. تو اچھائی اور برائی کا پتہ ہونا ایک چیز ہے اور اس سے بچنا ایک اور چیز ہے، برائی سے اور اچھے اڈاپٹ کرنا. انٹلیکچولی تو مجھے پتا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، لیکن میرے اندر قوت بھی تو ہونی چاہیے نا کہ میں سچ کا ساتھ دوں، اچھائی کا ساتھ دوں. تو وہ اس چیز سے آتی ہے کہ جس کو ہم اسپرچل فارڈر کہتے ہیں، جو خدا کی بات سے، جو خدا کے امپیکٹ سے آتی ہے. اور میں آپ کو اس میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہتا ہوں بیکاز آئی ہیو بین ٹیچنگ دا قرآن فار اے ویری لانگ ٹائم، کہ صرف خدا کا کلام ہی نہیں بلکہ خدا کی جو پریویس اسکرپچرز ہیں ان کو بھی آپ کوشش کیجئے کہ اگر آپ کو کبھی موقع ملے تو جیسے اولڈ ٹیسٹمنٹ ہے یا نیو ٹیسٹمنٹ ہے یا سامز ہیں جن کو زبور آپ کہتے ہیں، وہ بھی خدا کا کلام ہے. دے آر ناٹ فاؤنڈ ان دیئر اوریجنل لینگویج، لیکن ان کے اندر بھی آپ یہ دیکھیے گا کہ اتنی پاور ہے اس کے اندر، اتنی ایموشنل اپیل ہے کہ جیسے قرآن میں جب آپ کو سمجھ میں آتا ہے تو آپ جھوم اٹھتے ہیں. بالکل ویسے ہی اگر آپ مثال کے طور پہ بائبل آپ پڑھیں گے اس کے بعد مقامات، تو آپ کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے، یہ خدا ہی نے بھیجا ہوا ہے، ایک ہی جگہ سے وہ آئے ہوئے ہیں. اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تمام کتابوں پر ایمان لے کے آئیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے نا، تو وہ بلائنڈ تو نہیں نہ ہونا چاہیے. اٹ شوڈ ناٹ بی بلائنڈ فیتھ. وہ بلائنڈ فیتھ کنورٹ ہوگا انٹلیکچوئل فیتھ میں جب آپ پریویس بکس کو پڑھیں گے. تو یہ بھی کبھی اپنا ٹارگیٹ رکھیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی جو دوسری کتابیں ہیں جن کے اندر بہت ہدایت کا سامان ہے، وہ بھی آپ ان سے فائدہ اٹھائیں گے. اور دیکھیے اس کا انسٹنٹ فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے وہ بچے جو باہر رہ رہے ہیں، جب ان کو آپ یہ سمجھائیں گے، بتائیں گے اور اپنے آپ کو بتائیں گے،
تو ایک دم سے کوہیژن پیدا ہوگی. وہ لوگ جس جگہ پہ وہ رہ رہے ہیں, کرسچن سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, جوش سوسائٹی میں رہ رہے ہیں, when you are reading their own scriptures, so you see this, the amount of cohesion that will develop is unmatched, because now you would feel کہ بھئی you are from the same human family. آپ آدم اور حوا کی اولاد ہیں, اور اس کے ناطے آپ کے جو سارے پیغمبر ہیں وہ ایک ہیں, آپ کے وہ مشترک پیغمبر ہیں, اور ساری ہدایت لے کے آئے تھے. قرآن کو ایک فوقیت حاصل ہے اس لیے کہ اپنی زبان میں محفوظ ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ باقی اسکرپچرز کو آپ نے نہیں پڑھنا, ان کو بھی ہمیں اپنے 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 دوار کے لحاظ سے دیکھنا ہے. تو یہ چند باتیں گاڈ کنیکشن کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا. ناؤ وی آر اویلیبل فار اینی, آپ کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو. اونچا بولیں, whoever is asking the question. Where can I come to learn Quranic Arabic? Because apps say I'm not very comfortable. They other thing है ना, so the human interaction से is easier. اچھا, تو اصل میں پچھلے 2-3 سال میں ہوا یہ ہے کہ جتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں نا وہ سب ایپ سے پڑھا رہے ہیں. تو ایک زمانہ یہ تھا پری کووڈ when there were classes, I mean thrice a day, twice a week, یا اس طرح کر کے. تو I can find out کہ اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں تو let me find out for you, اور میں I can get in touch with you. گروپ پہ ہی اگر آپ ڈال میں ڈال دوں گی. جی ٹھیک ہے, I'll do that. دونوں اپنے بچوں کو حفظ کراتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ کافی چیزیں کنفیوز کرتے ہیں کہ جی جنت میں اسٹریٹ ماں باپ چلے جائیں گے. اس کی دیکھیں, حفظ کرانے سے تو کوئی ماں باپ نہیں جائے گا جنت میں, اس لیے کہ جنت میں جانے کا جو تعلق ہے وہ تو آپ کے عمل سے ہے. یہ ایک بہت کامن مسکنسیپشن ہے کہ آپ نے حفظ وہ کر لیا تو وہ حفظ جو ہے کیا آپ اس پہ آپ نے عمل بھی کیا ہے یا آپ نے میموری میں اس کو ایک پیرٹ کی طرح آپ نے رٹ لیا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے الفاظ کے ہیں. تو قرآن مجید جو ہے اچھی بات ہے, آپ ضرور حفظ کریں, لیکن میں 2-3 باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. آپ نے اچھا کیا یہ ٹاپک ریز کیا. پہلی چیز تو یہ کہ دیکھیے حفظ جو ہے نا یہ بچے کا اپنا ڈیسیجن ہونا چاہیے. ہم ایک پیرنٹ کے طور پہ کیا کرتے ہیں کہ اس کو اسکول سے اٹھاتے ہیں, اس کو اپنے کنٹمپری سے جدا کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں کہ تم 2 سال کے لیے مدرسے میں یا جو بھی ہے مسجد میں جاؤ اور قرآن یاد کرو. اس کے بعد وہ بچہ پتہ نہیں اس کی دیکھیں میمورائز تو کرنا چاہیے, وہ ویری شارپ میموری اینڈ who would like to do that. لیکن ایک کلاس 5 کے بچے کو یا کلاس 4 کے بچے کو جس کو ابھی آہستہ آہستہ آپ نے دین کی طرف لے کے آنا ہے, اس کے ساتھ آپ جب رویہ اختیار کرتے ہیں تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ سارے بچے سائیکولوجیکلی ڈپلیٹڈ ہو جاتے ہیں. دے بیکم سائیکولوجیکل پیشنٹس, کیونکہ دیکھیے آپ نے ان کو اسکول سے نکال لیا, آپ نے ان کے جو کنٹمپریز تھے وہ ان کے سینئر ہو گئے, کیونکہ جب آپ دوبارہ داخل کریں گے تو وہ ان سے 2 کلاس پیچھے ہوگا وہ, اور پھر آپ نے ان پہ یہ مسلط کر دیا کہ تم نے 6 مہینے تک بس یہ یاد کرنا ہے. اس سے کہیں بہتر اسٹریٹجی یہ ہے کہ آپ تھوڑی ایڈلٹ ایج کا انتظار کیجیے, بچے سے پوچھیں کہ قرآن سے اس کا تعارف کروائیں, قرآن کو اکسٹم کریں, اس سے پوچھیں کہ بھئی یہ ایسی چیز ہے. اگر وہ کہے کہ ہاں جی آئی وڈ لائک ٹو, تو پھر آپ اس کے ساتھ یہ معاملہ کریں. یو اسپیئر انٹو 7 or 8 years, تاکہ وہ اسکول سے بالکل نہ ہٹے, اسکول وہ پڑھے اور آدھا پونا گھنٹہ یا اس سے آس پاس کم, یا کبھی ایگزام میں چھٹی بھی کر لے, پوری اس کو اپنے اسکول لائف کے دوران وہ یاد کر لے. تو آئی تھنک اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ اس کا ایک زندہ تعلق پیدا ہوگا. وہ ایک امام مسجد نہیں بنے گا کہ جو وقت پہ تو نماز پڑھا رہا ہے اور بچوں کو مولسٹ کر رہا ہے. اس کی یہ جو مولسٹیشن بچوں کی آپ دیکھ رہے ہیں یہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے؟ اور آپ کو یہ بتاؤں یہ صرف مسلمانوں میں نہیں ہے, یہ کرسچن چرچ میں آپ اگر آپ فالوئنگ واٹس ہیپننگ, یہ دنیا میں اس وقت پوپ جو ہے وہ شرمندگی بیچارہ جاتا ہے اور معافی مانگ رہا ہوتا ہے, کبھی کس کو ڈسمس کر رہا ہوتا ہے, کبھی کس کو کر رہا ہوتا ہے. بڑے بڑے آپ پتہ ہے پچھلے 5 سال میں جو واقعات سامنے آئے ہیں وہ اسی وجہ سے آئے ہیں کہ آپ نے اپنے مذہب کو پڑھانے کا جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ اتنا آبسولیٹ ہے اور وہ اتنا سائیکولوجیکلی انوارنٹیڈ ہے کہ اس سے پھر بچے یہی اختیار کرتے ہیں. اس وجہ سے آئی تھنک کہ پہلی بات تو جو حفظ کے معاملے میں یہ ہونی چاہیے کہ اٹ شوڈ بی دی ڈیسیژن آف دا چائلڈ ٹو سم ایکسٹینٹ. Secondly, it should be spread over the whole education period and the child should not be taken out from his school. Thirdly, اس کے اندر حفظ کے ساتھ ساتھ اگر آپ بچے کو ترجمانی سکھا رہے ہیں تو وہ حفظ از immaterial, وہ بالکل اس کو مطلب اس کے اندر کوئی تہذیب نہیں پیدا کرے گا, وہی اس کے اندر انسانیت نہیں پیدا کرے گا اگر آپ اس کو ترجمانی سکھائیں. یہ 3 چیزیں ضروری ہیں. اس کے بعد جو چوتھی بڑی غلط فہمی ہے وہ یہ جو آپ نے بتائی کہ ایک حافظ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کو جنت میں لے کے جائے گا. یہ ایبسولوٹلی کریپ ہے. میں آپ کو ذمہ داری سے بتا رہا ہوں, اس طرح کی کوئی صحیح روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں, کوئی ایک روایت بھی ثابت جی جی اینی ون آف یو آئی تھنک ناصر. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ اگر آپ کو بھول جائے تو کرتے ہوئے نہیں جی تو کیفیت دینی ہے کہ مجھے بھول جاتی ہاں جی تو سجدہ سہر کر
وہ کس کے اسی وقت کرتے ہیں یا بعد میں؟ سجدہ صاحب کی جی کیا ہوتا ہاں جی بہت ساری آپ کے پاس آپشنز ہیں. آپ نماز کے دوران جب اتحیات میں بیٹھتی ہیں سلام پھیرنے سے پہلے آپ کر لیں. اگر آپ بھول گئی ہیں تو سلام پھیرنے کے بعد اگر آپ کو کسی وقت بعد میں یاد آیا تو پھر آپ کر سکتے ہیں. تو کوئی ایک اس کا سیٹ پیٹرن نہیں ہے. پروفٹ سے بھی یہ مختلف اوقات میں ثابت ہے. If you راز کیا ہوتا جی کیسے کرتے ہیں پھر؟ عام جیسے آپ جیسے سجدہ کرتے ہیں نا ٹوائس بس دیٹس اٹ. جیسے آپ عام سجدہ کرتے ہیں تو 2 دفعہ آپ نے سجدہ کرنا ہے اور آپ نے وہی کلمات کہنے ہیں جو آپ سجدے میں کہتے ہیں. نہیں کہ وہ کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ دیکھیں نماز میں سجدہ صحب کر رہے ہیں تو آپ پریفریبلی نماز کے آخر میں جب نماز آپ ختم کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ سجدہ کر لیں. اور سلام آپ نے نیچرلی پھیرنا ہے کیونکہ نماز ختم ہو رہی ہے تو آپ نے پھیر لیا. لیکن اگر آپ فرض کیجئے کہ آپ کو بعد میں یاد آیا کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے تو آپ مسئلہ بچھا کے آپ دوبارہ سجدہ کر سکتے ہیں. ان دیٹ کیس سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس 2 سجدے چاہیے. نیت کرنی کی نہیں. نیت آپ کی انٹینشن جو آپ کے مائنڈ میں ہے وہ. دیکھیے اس کا یہ ہے کہ جہاں پہ آپ کریکشن کر سکتے ہیں وہاں پہ کریکشن کریں اور سجدہ صاحب کر لیں. جہاں کریکشن نہیں کر سکتے وہاں صرف سجدہ صاحب کریں. آپ کو میں مثال دیتا ہوں. آپ دیکھیے کہ جیسے آپ نے 4 رکعت نماز پڑھنی تھی آپ نے 2 کے بعد اسلام پھیر لیا ہوتا ہے نا کہ آپ بھول جاتے ہیں. اٹ واز اے 4 رکعت پریئر اینڈ یو اینڈڈ اپ میکنگ اٹ 2 رکعت. تو اس کیس میں اور یہ پروفٹ کی زندگی میں ان کے ساتھ ہوا. تو آپ اس کے بعد جو 2 رکعتیں رہ گئی ہیں 2 رکعتیں واپس آ کے دوبارہ پڑھ لیں. اگر آپ نے 3 کے بعد سلام پھیرا ہے تو آپ 1 رکعت پڑھ لیجیے اور پھر سجدہ کر لیجیے. جہاں پہ یو کین میک امینڈس وہاں پہ یو میک امینڈس اینڈ ڈو دا سجدہ. جہاں پہ اٹ از امپاسبل جیسے آپ نے 5 رکعتیں پڑھ لی بعد میں آپ نے زیادہ پڑھ لی ہوتی ہیں تو اس میں آپ نے صرف سجدہ کرنا. تو جہاں آپ یو کین کریکٹ یور پریئر وہاں پہ کریکشن کیجیے اور سجدہ کر لیجیے. جہاں نہیں کر سکتے کریکشن وہاں صرف سجدہ کر لیجیے. 2 دفعہ. تو اگر آپ سلام کرتے ہیں پھر آپ سجدہ شروع کرتے ہیں. وہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہمارے جو لوگ نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں نا بعد جماعت اس میں انہوں نے طریقہ یہ رکھا ہے حنفیوں نے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اگر جماعت میں غلطی ہوئی ہے نا امام سے تو وہ اتحیات جب مڈل میں پہنچتے ہیں تو وہ ایک طرف سلام پھیرتے ہیں یا پھر سجدہ کر لیتے ہیں. وہ ان کا بھی طریقہ ہے. تو اس کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ ودن اتحیات یہ جماعت میں عام طور سے ایسے کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ جماعت نہیں پڑھ رہے تو آپ اتحیات سے ختم کرنے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ شروع میں پڑھ سکتے ہیں اور بالکل اینڈ پہ بھی کر سکتے ہیں اور سلام پھیر کے بھی کر سکتے ہیں. وہ نمازوں کو جمع کیسے کرتے ہیں؟ جمع کا یہ طریقہ ہے کہ آپ نے جیسے اگر فرض کیجئے عصر اور ظہر آپ نے پڑھنی ہے ایٹ آئدر ٹائم تو آپ 4 اور 4 بالکل ساتھ پڑھ لیں گے. پہلے 4 رکعتیں پڑھیں گے پھر 4 رکعتیں پڑھیں گے. اور اس میں ایک اور پروویژن بھی ہے کہ آپ جمع کے ساتھ قصر بھی کر سکتے ہیں. جب آپ سفر میں ہوں تو یو کین کمبائن دا پریئرز اینڈ شارٹن دیم ایز ویل. مثلا 4 رکعت کو آپ 2 پڑھ لیں گے تو آپ 2 پڑھ لیں. آپ دیکھیے آپ جب حج پہ جاتے ہیں تو آپ قصر اسی طرح سے کرتے ہیں کہ آپ عصر اور ظہر کو ملاتے ہیں اور مغرب اور عشاء کو ملاتے ہیں. پریسائسلی فار دس ریزن. جی میں نے آپ سے پوچھنا تھا کہ ساری قوم اور سارے مسلمان جو ہیں تراویح کب سے کرتے ہیں جی اور ہم لوگ بھی یہاں بھی شامل ہوتے ہیں. اچھا لگتا ہے قرآن سننا لیکن سمجھ نہیں آ رہا. جی مجھے یہ بتانا ہے نہیں میں تو آپ سے کہا تھا اس سے ثواب تو دیکھیں ہمیشہ آتا ہے کسی ایسی چیز سے جس پر آپ عمل کریں. یعنی سننے میں تو کوئی ثواب نہیں ہے. یہ ہمارے یہاں ایک سوچ عام ہو گئی ہے کہ آپ قرآن سنیں گے تو ثواب ہوگا. کیسے؟ اس ثواب کا تعلق ایک ریوارڈ سے ہے کسی عمل کے ریوارڈ پہ ہوتا ہے. تو عمل ہمیشہ کوئی مثبت چیز ہوتی ہے. آپ کسی غریب کو کھانا کھلایا آپ نے کسی کو پیسے دے دیے آپ نے قرآن کی آیت پہ عمل کیا تو یہ تو بالکل سمجھ میں آتی ہے. لیکن واٹ سننا جس کو آپ سمجھ بھی نہیں سکتے یہ ایز اے سیڈ کہ وہی اسی سے پیدا ہوا ہے ہمارے ہاں ایک روایت کے بھی چونکہ ہر لفظ پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں. آپ پڑھ لیں یا سن لیں تو لوگ اب بلائنڈلی اب سن رہے ہوتے ہیں پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس سے کہیں بہتر طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ خود نماز پڑھیں اور قرآن کو اپنے سامنے کھول لیں اگر تراویح کی نماز میں اور جب وہ اس کا موقع آتا ہے تو آپ دیکھ کے پڑھ لیں اور اس کا ترجمہ بھی وہاں سے گلانس کر لیں جو تراویح کی نماز میں پھر رکھ دیجیے اور پھر باقی نماز پڑھیں. سب سے بڑا چیلنج آج کل یہ ہے کہ بچوں کو کیسے جی اسلام سکھاؤ. کافی ہم لوگ بچے باہر پیدا ہوئے ہیں. کئی لوگ تو پھر بہت وہ محنت کر کے اسکولوں میں بھیجتے ہیں بٹ مینی ڈونٹ. پوری ان کی اسکول کی انوائرمنٹ ہر انوائرمنٹ فرق ہوتا ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور دیکھیے I have been living there تو مجھے اندازہ ہے کہ وہاں پہ کتنی یعنی وہاں پہ جو سو کالڈ اسلامک اسکولز ہیں اسلامک سینٹرز ہیں
they also make a mess out of Islamic education. क्योंकि आप देखें बच्चों के साथ 2 को छुट्टियां होती हैं और आपके वालदा और वालिद सुबह फिर 8 बजे उठा के आपको इस्लामिक स्कूल ले जाते हैं या इस्लामिक सेंटर ले जाते हैं, जहाँ पे आप जबरदस्ती 2-2.5 घंटे फिर पढ़ रहे होते हैं. और अगेन वो जो पेडेंटिक तरीका है पढ़ाने का, जिसमें आप असल में मजहब को बजाय इसके एकेडमिक तरीके से पढ़ाएं और इस्तदलाल समझाएं. जो बिगेस्ट मिस्टेक दैट वी डू इन आवर सिलेबस फॉर टीचिंग इस्लाम इज कि हम चीजों को ठोंसते हैं, समझाते नहीं है. मसला देखिए, हम बच्चों को बताएं कि भाई नमाज क्यों पढ़नी जरूरी है, वो क्या अल्लाह मियां को पढ़ी है कि वो आप कहते हैं 5 वक्त आप आके सजदा करें. उसकी हिकमत समझाएं, उसकी फिलॉसफी समझाएं. रोजा क्यों रखना जरूरी है, शराब से बचना क्यों जरूरी है, हम पोर्क नहीं खाते तो क्यों. तो ये जो क्यों है ना, ये हमारे यहाँ बहुत कम एड्रेस होता है. क्यों असल में बताता है विजडम. तो जैसे ही वो विजडम आप पुट अक्रॉस करते हैं ना किसी को, तो यू विल रियलाइज कि दैट विजडम इज समथिंग व्हिच इज, जो आप एक्नॉलेज फौरन कर लेते हैं. क्योंकि देखिए वो कहते हैं कि ये तो मैं भी ऐसी सोच रहा था. तो इसलिए पहली चीज जो ये है कि हमें अपने बच्चों को जो हम दीन समझाएं, तो दीन ठोंसने के बजाय उनको दीन समझाना चाहिए. और इसके लिए पेरेंट्स को पहले दीन समझना चाहिए, जो कि वो खुद भी पैदल ही होते हैं अक्सर का. तो पहले हमें सवार होना चाहिए. पहले हमें तो इसमें कोई एक जगह पे आना चाहिए कि वी आर एबल टू रीजन आउट विद आवर चिल्ड्रन. फिर उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका ताल्लुक हिकमत से है. मतलब कि अब नमाज ही है सबसे बड़ी होती है हमारी, जो माओं को और बापों को सबसे ज्यादा होता है पसूड़ी. कभी नमाज बच्चा हमारा खुद चाहे पता नहीं कब शुरू की हो, बच्चा जो है वो 14 साल का हो नहीं है शुरू कर दे नमाज. अब भाई नमाज जो है आपने अगर पढ़ानी है बच्चे से, तो हिकमत तो आपको बतानी है. उसके बाद आप उसे कहें बेटा एक पढ़ लो. मैं तो हमेशा कहता हूँ स्टार्ट ऑफ विद मेकिंग योर चाइल्ड रेगुलर विद 1 प्रेयर. तो बेटा आप असर की नमाज पढ़ो, बस 1 महीना असर पढ़ो. और मैं उनको बताऊंगा इसकी हिकमत क्या है, मैं आई ट्राई टू एक्सप्लेन कि इसके पीछे विजडम क्या है. आहिस्ता आहिस्ता मैं कहूंगा इफ यू स्टार्टेड एंजॉयिंग योर प्रेयर, अब आप एक और ऐड कर. तो एक तदरीज से उसको आप उस जगह पे लेके जाएं. फिर उसको अगर आप बताएंगे कि देयर आर सर्टेन थिंग्स इन द नमाज दैट यू कैन से इन योर ओन लैंग्वेज, तो इमीडिएट कनेक्शन हो जाएगा. और वो बच्चा अगर है वो कन्वर्ट हुआ है या नया इस्लाम से वो आशना हुआ है, उसको जब पता लगेगा कि भाई देयर इज अ सर्टेन पार्ट ऑफ द प्रेयर जो मैं अपनी जुबान में बोल सकता हूँ, उसको एकदम से वो एंजॉय करना शुरू कर देगा. तो आई थिंक द मैनर इन विच वी टीच रिलीजन दैट नीड्स अ ड्रास्टिक रिविजन. वो नहीं हो रहा. इसी वजह से आप देखिए कि मगरिब में जो बच्चे हैं वो दीन से बेजार हो रहे हैं, इसलिए कि हम जो पेरेंट्स हैं वी मिस हैंडल आवर चिल्ड्रन इन टीचिंग देम रिलीजन. यहाँ पे भी ये हाल है, मतलब वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है, यहाँ पे भी इसी तरह से हो रहा है. अरबी कुरान पढ़ना लाजमी है. अब जो अरबी नहीं पढ़ सकता, तो क्या वो एप्स या टीवी पे या उस पे उसकी वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन कर ले? इज दैट, आई थिंक वर्ड टू वर्ड के बजाय आप उसकी जो मुहावरा ट्रांसलेशन है वो पढ़ें, ताकि इट मेक सेंस टू यू. क्योंकि वर्ड टू वर्ड तो इट डजंट मेक सेंस. इज दैट इट्स फाइन. देखिए जो फर्स्ट दर्जा तो यही था कि आप अरबी समझते होते हैं, लेकिन अगर आप अरबी नहीं समझ रहे, नाउ यू आर इन स्टेज ऑफ लाइफ कि भाई इट्स नो लॉन्गर पॉसिबल, तो फिर तर्जुमा पढ़ें. एक सेकंड बेस्ट तो चीज फिर यही है ना कि आप उसको तर्जुमा पढ़ें. लेकिन ये तो नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ अरबी पढ़ते रहें, आप पता ही ना चले कि आप अल्लाह मियां ने क्या कहा है. ये इतना बड़ा हमारे यहाँ एनामली कह लीजिए या एम्बिग्विटी कह लीजिए कि आई विश वी कैन सेट दिस राइट कि कुरान जब पढ़ा जाए तो समझ के पढ़ा जाए. आई थिंक आई डोंट, चाहे आप कम पढ़ें, आप जैसे एक सफा पढ़ लें, लेकिन जितना पढ़ें एक क्वालिटी असल चीज है. What about 99 names of Allah? 99 देखिए वो अल्लाह की जो नाम है वो उसकी सिफात है, बेसिकली उसके एट्रीब्यूट्स है. वो रहमान है, वो रहीम है, वो मालिक है, वो कुद्दूस है. तो जितने भी अल्लाह ताला के नाम है, अगर आप उस पर गौर करें, यू गेट कनेक्टेड टू गॉड थ्रू दोज नेम्स. जैसे अगर आपको पता चले कि अल्लाह मियां जो है वो अदल करने वाले हैं, तो आप एकदम से यू फील कि भाई मेरे साथ जो ज्यादती हुई है ना, एक दिन कॉम्पनसेशन होगी. आप अगर महसूस करते हैं कि किसी ने आपसे ज्यादती की है, तो आपको महसूस होगा कि आई कैन प्रेजेंट माई पिटिशन टू गॉड वन डे. वो नाम, एवरी नेम हैज इम्पैक्ट ऑन यू इन सम फॉर्म और द अदर. हर नाम का एक एट्रीब्यूट है अल्लाह ताला का. और वो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि दोज एट्रीब्यूट्स आर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स एज वेल इन स्मॉलर स्केल. कंपैशन, सिंपैथी, मर्सी, अल्लाह मियां है ना, ये सारी चीजें. लेकिन ये सब चीजें हमें भी पाई जाती और बहुत छोटे लेवल पे. तो आप जिस नाम पे आप गौर करेंगे, उस नाम के लिहाज से यू विल फाइंड योरसेल्फ इन कनेक्शन विद गॉड. Can you what is the significance of zikr in God's connection, like meditation या इस तरह का? कई लोग बहुत ज्यादा करते हैं. इट डिपेंड्स कि आप क्या पढ़ रहे हैं उसमें. देखें, एक तो ये होता है कि आप बस अरबी के कलमात पढ़ रहे होते हैं, वो तो आई डोंट नो कि उसमें क्या लोगों को सुकून हासिल होता है. जिक्र हमेशा, जैसे कहा ना कि जिक्र माल फिक्र, गौर करने से जिक्र असल चीज है. मतलब देखिए ये नेचुरल जिक्र क्या है कि जब आपको कोई जब अच्छाई आपको यानी कोई फेवर आपको पहुंचता है तो आप कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये जिक्र है. आपसे कोई गुनाह गलती हो जाए, आप कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, ये भी जिक्र है. आप कोई बहुत खूबसूरत मंजर देखें, आप कहते हैं सुभान अल्लाह, ये भी जिक्र है. तो ये जिक्र असल में स्पॉन्टेनियस हो,
یعنی کچھ ہو تو آپ آگے سے ریپیٹیشن جیسے ابھی انہوں نے کہا اللہ کے نام ہے یا ایک I don't find this- دیکھیں آپ اگر آپ ہر نام پر غور کر کے کریں تو اچھی بات ہے، لیکن آپ اللہ 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 کریں، رحمان 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 پڑھ رہے ہیں تو آئی ڈونٹ نو کہ یہ کیا اس کا مطلب کیا، یعنی جب تک آپ ایک بامانہ جملہ نہ بولیں یا یو ہیو سم semblance of understanding to it, otherwise you'll just start repeating a name اور وہ اس کا وہی ایک سائیکولوجیکل امپیکٹ ہوگا، اس کا مطلب آپ پھر خبت ہو جائے گا ہمارے سے. forgiveness کے لوگوں کو تو آپ کے ساتھ آپ معاف کر دیں، معاف تو بندہ کرنا چاہتا ہے تو اگر نہیں ہوتا تو کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہ کریں. دیکھیے اللہ میاں نے کہا ہوا ہے کہ اگر آپ معاف کر سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن نہیں کر سکتے تو بعض چیزیں ایسی پنچ کرتی ہیں کہ آپ نہیں معاف کر سکتے، تو اللہ میاں نے اس کا آپ کو موقع دیا ہوا ہے کہ آپ نہ معاف کریں. eye for an eye is that That is it. There are certain things which you just cannot forgive. You cannot overlook. تو اس لیے اللہ میاں نے یہ نہیں کہا کہ ہر دفعہ کہ آپ معاف کریں، یہ ضرور کہا کہ اگر آپ معاف کر دو گے تو ایکسٹراڈنری آپ کو اجر ملے گا، آپ کو بہت سارے اور ریوارڈز ملیں گے، لیکن اگر آپ نہیں کر سکتے تو یو کین پے بیک. یہ آپ نے جو بھی کہا کہ قرآن سمجھ کے پڑھے، تو یہ جو قرآن خانی ہوتی ہے یا یہ جو ایک صفحہ کوئی پڑھ رہا ہے ایک صفحہ کوئی پڑھ رہا ہے، یہ بہت بات کی ایجاد ہے. پروفٹ کے زمانے میں دیکھیے کبھی کوئی قرآن خوانی نہیں ہوئی، کبھی ان کی 2 بیویاں ان کی زندگی میں فوت ہوئی، کتنے صحابہ شہید ہوئے. یو ناٹ فائنڈ اینی سچ تھنگ ہیپننگ ان دی ٹائم آف دا پروفٹ. یہ بہت بعد کی پریکٹس ہے کہ لوگوں نے قرآن مجید کو اس طرح سے پڑھنا شروع کیا مردے بخشوانے کے لیے. ادروائز جو کانسیپٹ ہے قرآن کا وہ تو یہ ہے کہ جو چلا گیا ہے وہ اپنا عمل لے کے چلا گیا. ہاں اس نے جو دنیا میں اچھے کام کیے ہیں جس جو اب بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں اس کا اجر بھی ملے گا. مثلا ہے کہ اس کی اپنی اولاد ہے، اگر اس نے اپنی اولاد کی اچھی تربیت کی ہے، ان کو آنےسٹ بنایا ہے، ان کو سچ بولنا سکھایا، تو جب وہ اولاد سچ بولے گی کیونکہ اس کے والدین نے سچ بولنے کی تربیت کی تھی، تو ہر سچ کا جو انسٹنس ہوگا بچے کو تو فائدہ ہوگا ہی، ریوارڈ ملے گا، والدین کو بھی ملے گا. تو ہر وہ چیز انہوں نے اپنی زندگی میں انیشیٹ کی ہے، کنواں لگا دیا، کسی کو پڑھا دیا، لیکن ونس دے ہیو گون اور آپ کہہ رہے ہیں جی میں ان کے بہاف پہ یہ کر رہا ہوں وہ کر رہا ہوں، تو اس کا پھر اجر آپ ہی کو ملے گا. یہ جو آپ حج میں اپنے پیرنٹس کے لیے کرتے ہیں، یہ بہت لوگ کرتے ہیں، لیکن دیکھیے جو پیرنٹس آپ کا حج نہیں کر سکے، ان کی انٹینس ڈیزائر تھی، ان کے بارے میں تو ہمیں دین سے ہی معلوم ہوتا ہے کہ ان کو اس کا اجر مل جاتا ہے کہ جو کام آپ نہ کر سکیں اور اس کی شدید آپ کے اندر خواہش ہو، آپ کو ہینڈی کیپ ہو، پیسوں کا ہو، صحت کا ہو، 10 چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ کو اس نیت کا پورا اجر مل جاتا ہے. اس وجہ سے یہ جو حج بدل کا جو کانسیپٹ ہے یہ ایک سائیکولوجیکل تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو حج نہیں وہ کر سکے تھے اس کا اجر ان کو پورا مل گیا. مرنے کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ جی عمرہ کرتے ہیں یا حج ان کے لیے، تو وہ اصل میں اجر انہیں کو ملے گا جو کر رہے ہیں. اچھا تو یہ جو بخشش کی دعا کرتے ہیں یہ تو بہت اچھی چیز ہے. دعا تو فرق پڑے گا. دیکھیے دعا جو ہے نا ہماری طرف سے اللہ کی جناب میں درخواست ہے. وی آر جسٹ ریکویسٹنگ ٹو گاڈ کہ اللہ میاں اگر ان کا معاملہ برابر سرابر تھا، ایون سٹیونس تھا، کچھ اچھائیاں بھی کی، کچھ برائیاں بھی کی، تو ہماری طرف سے ایک سفارش ہے کہ بھئی آپ اللہ میاں نے ویسے ہی ایسے لوگوں کو معاف کر دینا. تو when you are actually saying something in favor of that person تو it's an added thing. اور اس سے زیادہ بڑی بات یہ کہ دعا اصل میں یہ ہماری ضرورت ہے. یہاں دیکھیے کہ اللہ میاں دعا قبول کرے یا نہ کرے، یہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی توحید کا سب سے بڑا اظہار ہے، کیونکہ ہم یہ پھر سوچ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ میاں یہ آپ ہی کر سکتے ہیں، ہم آپ سے مانگ رہے ہیں، ہم کسی اور کے پاس نہیں جا رہے. تو دعا کی قبولیت تو ایک اور چیز ہے، لیکن اٹ از اٹ سیلف ایکٹ آف ورشپ. اس لیے کہا گیا نا کہ دعا ہو العبادت، دعا ہی عبادت ہے. بچے آپ اپنی نیکیوں کی وجہ سے ہی وہ بخشے جائیں گے، انہیں جی، کے اعمال ایسے ہی ہے. ہم یہاں پہ بیٹھتے ہیں ان کی بخشش کی نہیں دیکھیں یہ میں وہی کہنا کہ ایسے ہی ہے کہ ہماری طرف سے ایک سپورٹ ہے، ہماری طرف سے ایک پٹیشن ہے. اللہ میاں نے کرنا تو اپنے اصول پہ ہی ہے، اگر وہ معافی کے مستحق نہیں ہے وہ معاف نہیں کریں گے. لیکن میں نے جیسے کہا نا کہ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ معاملہ برابر کا ہوتا ہے یا بہت معمولی 49-51 کا فرق ہوتا ہے، جو ہو سکتا ہے کہ اللہ میاں کی مرضی نے ویسے ہی ٹیک کیئر آف کر دینا ہے. لیکن when we add our voice to it, it's like a support that you add for your own friend or person that was departed. میرا خیال ہے جنہوں نے ابھی تک سوال نہیں کیا ہم ان کو زیادہ پہلے موقع دے دیں. جی پلیز. آپ نے ایک چیز بتائی تو سمجھ نہیں آئی، مگر اگر کوئی اور اسکالر ہوگا وہ اور چیز بتائے گا اور پھر تیسرا کچھ اور بتائے گا. کیا کریں؟ دیکھیے اس کا میں آپ کو بتاتا ہوں بڑا آسان طریقہ ہے. فرض کیجیے میرا اگر بچہ بیمار ہو جاتا ہے، میرے سامنے 3 پیڈیاٹریشن ہیں لاہور کے، بڑے اچھے، میں تینوں کے پاس جاتا ہوں، حالانکہ میں خود ڈاکٹر نہیں ہوں، میں تو ڈاکٹر نہیں ہوں، لیکن 3 پیڈیاٹریشن میرے سامنے ہیں.
तीनों के पास जब मैं जाता हूँ तो मैं कहता हूँ, पूछता हूँ कि अच्छा क्या बीमारी है, बताएगा ये बीमारी है, आप इसको ऐसे ट्रीट कर लें, वो क्या आप ऐसे ट्रीट कर लें। तीनों को मिलने के बाद मेरी अकल ये कहती है यार इसकी बात में ज्यादा वजन, हालांकि वहां पर डॉक्टर नहीं होता, नहीं होता ना। मैं किसी एक पीडियाट्रिशियन, हाथ ये तो मैंने छोटी बात मिसाल दी, बाईपास आपने करवाना है, 3 बहुत बड़े डॉक्टर्स यहाँ के बाईपास करने वाले हैं, आप तीनों को मिलते हैं और एक को सिलेक्ट क्यों करते हैं आप, हालांकि आप खुद डॉक्टर नहीं है, आप दैट पर्सन मेक्स मोर सेंस टू यू। इसी तरह मजहब में भी यही है कि आपने 3 स्कॉलर्स की बात सुनी, उसके पीछे उनका कोई इस्तेदलाल होगा, तो आप हमेशा किसी बात को माने उसकी रीजनिंग की बुनियाद पे, कन्वीनियंस की बुनियाद पे नहीं, या आसानी की बुनियाद पे नहीं। आप कहेंगे वो तुम जो कह रहे हो इसके पीछे इस्तेदलाल क्या है, वो इस्तेदलाल आपको कन्विंसिंग लगेगा। जैसे कि उस बाईपास के डॉक्टर से आपको लगा कि उसने कहा जी देखिए हम ये प्रोसीजर करेंगे ऐसे होगा, तो आपको महसूस हुआ कि यार ही इज मोर कॉम्पिटेंट, ही सीम्स मोर कॉम्पिटेंट। एग्जैक्टली यही हमारा मामला इसमें भी है। तो इसलिए मजहब को आप ये ना समझें इट्स लाइक अ पिल दैट यू कैन जस्ट च्यू एंड मसला हल हो जाएगा, नहीं, एट टाइम्स यू नीड टू मेक दैट कंपैरिजन। अगर 2-3 स्कॉलर्स एक ही मसले में 3 मुख्तलिफ बातें कह रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको हिम्मत करके देखना है कि किसकी बात में किसकी ज्यादा माकूल है। जी सॉरी। There are times when you really disconnected with God because you have a lot of complaints with Him. So my question is, if you complain, even if you're saying your prayers, but you feel like complaining, and if it's okay, is there any limit? I think ये बड़ी मान की बात है। ये ऐसे ही समझें कि आप कभी अपनी अम्मी और अब्बू से गिला करते हैं ना, अम्मी आपने तो मुझसे ये, आपने मेरे साथ हरकत की है, आपसे तो मैं ये तवक्को कर रहा था, जैसे आप अपनी अम्मी अब्बू से करते हैं तो अल्लाह मियां से भी आप कैसे करते हैं। अल्लाह मियां आपका एक पर्सनल गॉड है, आप उसे कहेंगे अल्लाह मियां मैं तय कीता सी तुसी कर देता, यानी दिस इज लाइक अ बड़ी मान की गुफ्तगू है, बड़ी एक मोहब्बत की गुफ्तगू है, बहुत एक ताल्लुक की गुफ्तगू है, ये आप जरूर करें। और इसका कोई लिमिट नहीं है, इसका ताल्लुक तो आपके अपने उससे है। बस ये जरूर जहन में रखें कि अल्लाह ताला से जो शिकायत इंसान की पैदा होना तो फितरी है, लेकिन अगर आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला अगर आपकी बात ख्वाहिशात को पूरा नहीं कर रहे, तो बहुत सारी मौकों पे उसमें आपकी अपनी बेहतरी होती है। जैसे मैंने अभी मिसाल दी ना कि हाइंडसाइट में कई चीजें जो हैं आप कहते हैं अच्छा ही हुआ कि ऐसा नहीं हुआ। फिर दूसरी चीज ये है कि जो आपके पास स्किल्स हैं, जो आपके पास चीजें हैं जो ऑलरेडी हैं, जो औरों के पास नहीं है, उन पर जरूर गौर करना चाहिए। तो गिला करने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन गिले के साथ साथ जो खुदा की जो पॉजिटिव आपकी जिंदगी में है उनसे बैलेंस आउट भी करना चाहिए। तो ये नमाज में जब हम वितर पढ़ते हैं, उनमें भी ऑप्शंस है कि आप ईशा के साथ पढ़ सकते हैं, या आप इट शुड बी द एंड ऑफ योर प्रेयर। बिल्कुल है, आप इशा के साथ पढ़ सकते हैं, आप सोने से पहले पढ़ सकते हैं। आप वितर के बारे में आपको मालूम है, असल में तो ये तहज्जुद की नमाज है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि हम नहीं पढ़ सकते अगर तहज्जुद में, तो आपने कहा आप इशा के साथ पढ़, तो आप उसका असल वक्त तो वही है। लेकिन अगर आप ज़ाहिर है आजकल तो सहरी में हम उठ जाते हैं, वरना आम दिनों में तो एक मुश्किल काम है, और इसी वजह से हम आम दिनों में उनको हम इशा के साथ पढ़ लेते हैं। आप चाहे फौरन पढ़ लें, चाहे सोने से पहले पढ़ लें, चाहे वक्फे से पढ़ लें। ये जो पेरेंट्स के लिए आप मगफिरत के लिए दखल पढ़ते हैं, तो सही है। ये मतलब वही सवाल है ना कि वो आप क्या कर रहे होते हैं कि आप कहते हैं कि जो काम मैंने किया मैं रिवॉर्ड उनको पहुंचा दूं, उन्होंने तो खुद नहीं काम ये किया, उन्होंने तो अपना खाता जो है वो क्लोज कर लिया हुआ। तो इस वजह से ये कुरान खानियां और ये जो हम नमाज पढ़ के या बख्शवाते हैं, अगर आप दुआ करें कि उनके लिए नकल आप पढ़ रहे हैं, नहीं, वो असल में जहन में ये होता है कि उनके लिए पढ़ रहे ना, असल में आपने अपने लिए पढ़ना है। उन्होंने तो जो करना था वो कर लिया। आप यूं समझिए कि देखिए आपके जो पेरेंट्स हैं ना, उन्होंने कोई ना कोई किरदार की लेगेसी छोड़ी होगी, अच्छाई की लेगेसी छोड़ी होगी। ज्यादा जोर उस पर दें कि जो अच्छाइयां उन्होंने आपको सिखाई हैं मैं वो करूं, क्योंकि हर वो अच्छाई जो उन्होंने आपको सिखाई है, जो आप करेंगे उसका रिवॉर्ड उनको भी मिलेगा। ये ज्यादा वो चीज है बनिस्बत इसके कि आप एक काम जो आपको होना है, अच्छा वो आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि आपने कुरान क्या पढ़ा है, और आपने कहा कि मैं अपने वालिदैन को पहुंचा दूं। ये जो बख्शने का पाया, ये देखें कितना ब्लाइंड है हम लोग कि वी डोंट इवन नो व्हाट वी टॉक। नहीं, आप एक्सेप्ट कर लें। और ये 12 रबियुल अव्वल की जो मसले होते हैं उनका क्या? अब देखिए 12 रबियुल अव्वल के अंदर अगर आप कोई सीरत कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप कोई प्रॉफिट की जिंदगी को सेलिब्रेट इस तरह से कर रहे हैं, पहली बात तो ये कि ये वैसे ही साबित नहीं है कि ही वाज उनकी वफात के बारे में तो कंफर्म है, लेकिन पैदाइश के बारे में कंसेंसस है कि वो 12 रबियुल अव्वल में नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम मनाते हैं। लेकिन चलें एक लम्हे के लिए मान लेते हैं कि कोई उनकी बर्थडे है, तो उस बर्थडे को एक ऐसे तरीके से अगर आप मनाएं कि उनकी आप कुछ चर्चा कर सकते हैं, उनकी जिंदगी में जो बड़े बड़े पहलू थे उस पर आपकी कॉन्फ्रेंस कर ली, कोई लेक्चर दे दिया। लेकिन इसके अलावा जो हमारे यहाँ होता है, आई डोंट नो कि उसमें अगर कोई शिर्क का पहलू नहीं है, उसमें कोई और वो नहीं है, तो इट्स ओके। नाते जो है
मुझे लगता है कि वो सही नहीं होती। जी जी ऐसा ही है, सही क्या वो शिर्क से भरी हुई होती जी है। बिल्कुल, तो वो लोग पढ़े जा रहे हाँ। हैं, पढ़े जा रहे हैं बगैर। वैसे ही आप समझे नहीं। सारे नबी तेरे दर के सवाल, ये देखिए व्हाट नॉनसेंस इज दिस कि हजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बारे में ये कहा कि मैं अगर आप किसी पैगंबर को अजीम कहना ही चाहती हैं तो वो जाका इब्राहिम, वो इब्राहिम प्रॉफिट ने खुद कहा। तो अब ये और कुरान ने इससे बढ़ के हमें कहा कि ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिन रसूली, हम किसी भी रसूल के दरमियान तफरीक नहीं करेंगे। कुछ आपने ये कहा और कुछ आपने ये कहा कि सारे पैगंबरों को उनके दर का सवाल ही सुना दी। लेकिन ये जरूर है कि वो नातें होती बड़ी रिदमिक हैं, दे हैव अ वेरी खास इम्पैक्ट ऑन यू। तो लेकिन अगर आप लेकिन को गौर करें तो बहुत ज्यादा होते हैं, शिर्क होता है। बहुत ज्यादा होते हैं, इसी वजह से उनसे बचना चाहिए। जी जो फिर भी गाने हाँ, उनकी तरफ से पढ़ रहा होता है। शिर्क बहुत ज्यादा इनमें। हाँ, उसमें मतलब एक गाने पाया था जिसमें कहा कि हम सजदा में जब जाते हैं तो रब्बे हमारा बियानी सगीरा, पढ़ सकते हैं, ये दुआ है दुआ है। जी। इट्स नॉट गोइंग टू बेनिफिट द पेरेंट्स। नहीं ये तो दुआ है ना, दुआ का मतलब है कि अल्लाह मियां आप जैसे आपने उन पे रहम किया, यानी आप उन पे वो रहम कीजिए जैसे उन्होंने हम पे जब हम बचपन में थे हमें नर्स किया था। इट्स जस्ट अ प्रेयर फॉर देम। सेक्रेड मंथ्स तो अगर ये रमजान है, रमजान का जो 21वें रोजे के बाद भी पढ़ने की जरूरत है या दुआएं मांगने की जरूरत है, जो आ जाता है। नहीं देखिए ये है कि जो लैलतुल कदर के बारे में ये कहा गया कि आखिरी 10 जो दिन हैं उनकी और रातों को, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा क्या ये आपने लैलतुल कदर को विटनेस किया था, क्योंकि कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ था ना उसमें, तो उन्होंने अब ये रिकॉल किया बहुत बाद में जाके, किसी ने सवाल किया तो उन्होंने कहा हाँ मुझे कोई रात याद आ गई है लेकिन आई कैन नॉट रिमेंबर कि वो कब थी। किसी ने पूछा जी थोड़ा सा आप और याद करें, तो उन्होंने गौर करके कहा कि मुझे इतना पता है कि इट वॉज इन द लास्ट 10 days। फिर उनसे पूछा गया, उन्होंने कहा अच्छा मैंने मजीद गौर किया था, मुझे ये अंदाजा हो रहा है कि इट वॉज इन द ऑड नाइट्स ऑफ द लास्ट 10 days। बस ये उन्होंने सवाल इतना उन्होंने कहा है कि इस वजह से हाँ नहीं वो ऐसे है कि अल्लाह मियां ने अलग से सूरह कदर में बताया कि एक लैलतुल कदर एक ऐसी रात है जिसमें अल्लाह ताला बहुत सारे बड़े फैसले करते हैं, उसमें बहुत बरकतें होती हैं, और उसी रात को जब वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में आई है तो कुरान का नुज़ूल शुरू हुआ था, यानी बहुत सारे और काम भी उसमें होते रहे हैं। तो इस वजह से जो लोग 21 या 23 या 25 को इबादत करते हैं रातों को, उसकी वजह ये होती है कि भाई ये एक मुबारक रात है, इसकी ज्यादा आप अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सकते हैं, यू कैन अर्न मोर रिवॉर्ड। तो ये इस पहलू से हज करने जाएं सिर्फ करते नहीं है या क्या कुर्बानी जो है। एक बार कहते हैं कि हज साइकिल। अच्छा पहली बात तो ये है जी, देखें कुर्बानी एक नफली इबादत है, सिवाय इसके कि जब आप हज पे जा रहे होते हैं तो आप बाज़ दफ़ा हज और उम्रा इकट्ठा आप कर लेते हैं, तो वो कफ़ारे की कुर्बानी है जो आप पे लाजिम है क्योंकि आपने एक ही सफर में हज और उम्रा किया। अदर देन दैट अगर आपने फर्ज कीजिए हज भी अलग कर लिया, उम्रा भी अलग कर लिया, तो जितनी भी कुर्बानियां हैं चाहे वो हज की हो चाहे वो ईद की हो, वो नफली चीजें हैं। बेसिकली दे विल अर्न अ लॉट ऑफ रिवॉर्ड एंड दे हैव वेरी डीप सिग्निफिकेंस एंड फिलॉसफी। उसको अगर आप समझेंगे तो आपका दिल चाहेगा कि आप कुर्बान करें। मैं थोड़ा चाहता हूँ कि उसको एक्सप्लेन करूं क्योंकि जाहिर है 2-3 महीने बाद वो भी आने वाली है। तो देखिए अल्लाह ताला के साथ जो हमारी सबसे बड़ी कमिटमेंट है वो ये है कि किसी वक्त अगर किसी सच्चाई की खातिर, किसी बहुत बड़ी कॉज की खातिर अल्लाह मियां ने अगर हमारी जान तलब की तो हम वो भी दे देंगे। यानी किसी बहुत बड़ा अगर मामला पेश आ गया, जहाद पेश आ गया, किसी ने आप पे अटैक किया, किसी ने आपके साथ ज्यादती की, किसी की जान आपने बचाई, तो इसकी एक रिहर्सल के तौर पे अल्लाह ने ये कहा कि आप जब जानवर कुर्बान करते हैं तो बेसिकली एक सिंबॉलिक एक्सप्रेशन है इस चीज का कि आप ये कहते हैं कि अल्लाह मियां मुस्तकबिल में अगर किसी वक्त मेरी अपनी जान की जरूरत पड़ी तो मैं हाजिर हूं, लेकिन until that time arrives, if at all, तो ये एक जानवर की कुर्बानी करके मैं अपनी इस कमिटमेंट का इजहार कर रहा हूं कि मेरी जान भी हाजिर होगी जब भी कोई मेरी जरूरत पड़ेगी। तो ये है बेसिकली कुर्बानी का फलसफा। ये गोश्त के लिए नहीं की जाती, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि गोश्त के लिए की जाएगी तो फिर इससे तो बेहतर हम चैरिटी दे दें, इसलिए गोश्त तो लोग कितना खाते हैं, किसी के पास फ्रिज भी नहीं होता स्टोर करने का। तो कुर्बानी इज नॉट डन फॉर द गोश्त इशू, गोश्त उसका बाय प्रोडक्ट है। आपने कुर्बानी की तो गोश्त हुआ तो आपने गरीबों को दे दिया। असल जो कुर्बानी का पूरा फलसफा है वो ये है, it is a symbolic expression from a person who does it. Today, this animal is being sacrificed. Tomorrow, if I am needed for my life, for any great cause, God, I'll not withhold myself. इतनी बड़ी एक उसकी वो है सिग्निफिकेंस। लैलतुल कदर की जो तलाश है वो हमारे रवायत हलाल के मुताबिक होगी या जो सऊदी वो उनके लिहाज से होगी तो कभी नहीं मिलेगी। नहीं तो फिर व्हाट शुड बी, देखिए डार्क रातें शुड बी देन फॉलो दी जो सऊदी अरेबिया में डार्क रातें, क्योंकि देखे ना
ہماری اور ان کی طاقتوں میں فرق ہے. فرق ہے، بالکل ظاہر ہے. تو ہاؤ ڈو وی مینج؟ نہیں دیکھیں، یہ تو ظاہر ہے کہ دس از جو اللہ میاں نے جس طرح سے اس کو کیا ہے وہ تو وہی ہے جو سعودی عربیہ کے لحاظ سے ہے، اس لیے کہ بیسکلی تو سارا کچھ اوریجنیٹ وہاں سے ہوا ہے، تو اس لیے ہمیں بھی اس معاملے میں انہی کے لحاظ سے چلنا چاہیے. لیکن اس میں چونکہ ایک مسئلہ ہی پیدا ہوا ہے کہ پروفٹ کے اپنے زمانے تک امت ابھی اتنی وسیع نہیں ہوئی تھی کہ یہ مسئلہ پیش آتا، یعنی یہ ٹائم زونز کا کانسیپٹ ہی بعد میں آیا. تو اب اس میں کچھ اشتہار کرنا ضروری ہے، کیونکہ دیکھیے اگر تو پوری دنیا کا ٹائم زون ایک ہو پھر تو طاقتیں پوری دنیا میں ایک ہوں گی، لیکن ہمیں پتا ہے کہ وہ ٹائم زونز جیسے آپ کریں گے تو دیر آر سرٹن ایریاز کے جہاں پہ وہ ایک دن آگے چلا جائے گا یا پیچھے چلا جائے گا. لونر منتھ کا یہ مسئلہ ہے. تو اب یہ سارا کا سارا مسئلہ بیسکلی اجتہادی ہے، اور اس وجہ سے میرا اپنا ہی خیال ہے کہ اس میں اگر غلطی ہو بھی جائے گی تو اللہ تعالیٰ معاف کریں گے، لیکن بیسکلی ہمیں اپنے ملک کو ہی فالو کرنا چاہیے. کیونکہ دیکھیں ہم اپنے ملک کے کیونکہ عید کے بارے میں دیکھیں نا کیا کریں. نہیں، کیونکہ طاق رات وہاں پہ آئی تھی رسول اللہ علیہ وسلم، دیٹ از اٹ آئی تو تھنک. لیکن ہمیں اس کی وہی اسپیسیفکیشن فالو کرنا چاہیے. دیکھیں ہمیں اس کی اسپیسیفکیشن پہلی بات تو یہ نہیں کہ ہر سال آتی ہے، دوسری اسپیسیفکیشن یہ بھی نہیں ہے کہ لازماً وہ سعودی عربیہ ہی میں آتی ہے. مطلب دس از این ایریا جہاں پہ اللہ میاں نے ایک ایریا وائڈ رکھا ہوا ہے، اور آئی تھنک آپ کو اپنی نیت کے لحاظ سے ہی چلنا چاہیے. فالو واٹ یو تھنک جی. ہاں مطلب ایک دوسرا حل یہ ہے کہ 10 کے 10 دن جو ہیں، کیونکہ کہیں نہ کہیں تو وارڈ آئے گی. دیٹس آلسو اے گڈ سجیشن. سکھا رہے ہیں زیادہ اسی کے اوپر عربی کے اوپر رکھنے کے اوپر اور جلدی ہے کہ حلق سے آواز اگر صحیح نہیں نکلی تو بھی لاتے بھی بچے رونا شروع کر دیتے ہیں. بچوں کو کون پڑھتا ہے اس طریقے سے؟ میں نے تو جی یہ دیکھ کے کہ یہ اتنا پرابلم ہو رہا ہے، میں نے اپنے بیٹے کو پھر خود پڑھایا. آئی تھنک ماؤں کو پھر یہ چاہیے کہ اتنا کنسرن ہے تو تھوڑا ہمت کرے خود پڑھائیں، کیونکہ قاری صاحب نے تو یہ کام کرنا ہے. انہوں نے تو آ کے یہ مطلب ہی ناٹ یوز دا پراپر وے. آئی تھنک دا پراپر وے از کہ آپ پہلے بچوں کو ایجوکیٹ کریں اس کے ترجمے پہ، اور آپ قرآن کی پہلے سلیکشن یعنی پک آؤٹ اے سلیکشن، ناٹ دا ہول آف قرآن. سلیکشن میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے نا کہ اہم جو ورسز ہیں جو ایک پیغام دے رہی ہیں، ایک میسج ہے، تو وی ہیو میڈ دیٹ سلیکشن ایز ویل. ایک ہم نے بک پبلش کی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو بیسکس آف دا قرآن ہے لیٹس سے 100 پیجز کے اندر وہ سارے آ گئے ہیں ود ٹرانسلیشن. پہلے آپ یو پٹ اکراس دیم ٹو یور چلڈرن، اس کے بعد یو کریٹ دیٹ تھرسٹ ان دیم ٹو فائنڈ آؤٹ مور. پھر آگے چلنا چاہیے، اور ہر دفعہ جب آپ ان کو عربی پڑھائیں اس کا ترجمہ ضرور پڑھائیں، اور ان کو بتائیں کہ دیکھو بیٹا قرآن مجید سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اچھے انسان بنیں. انسانیت جو ہے وہ مسلمانیت سے پہلے آتی ہے. تو یہ ساری وہ ایجوکیشن ہے جو مائیں یا باپ خود دے سکتے ہیں. اس وقت کا جو ہمارا کلرجی سسٹم ہے وہ نہیں دے سکتا، اس لیے ان کو تو ٹریننگ یہی ملی ہوئی ہے کہ آپ نے بائی روڈ سکھانا ہے اور زبردستی کرنی ہے اور مار کے سکھانا ہے اور تنگ کرنا ہے. اور بچے آپ دیکھیے کہ دے ڈونٹ وانٹ ٹو فیس اے قاری صاحب، دے وڈ رادر رن اوے. ایسا ہی ہے نا، آپ زبردستی بٹھاتے ہیں اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. آئی تھنک اس کا حل یہ ہے کہ تھوڑی ہمت کر کے ہمیں ہی کرنا چاہیے. جی آئی تھنک آئی کین. جی اگر میں نے نماز میں جیسے سورہ بقرہ سے پڑھنی ہے نا، کوئی ایسا ہے کہ منیمم کا کوئی ہے رول کہ منیمم اتنی آیتیں نہیں، بس ایک بات ہو جو پوری سینس بناتی ہو. دیکھیں آپ نے اللہ میاں کی ایک بات کرنی ہے نا، اینی کمپلیٹ thing that makes sense. It could be a short paragraph, it could be a couple of verses. جیسے لوگوں کی یہ سوچ ہو گئی ہے کہ آپ نے ریلیجن کو کوسچن نہیں کرنی، یہ جو سوچ بند کر دی ہے وہ صرف سب سے بڑا پرابلم یہ ہے جی کہ آپ نے سوچ پہ پہرا بٹھا دیا ہے، بچوں کو سوال کرنے نہیں دیا، اور اس کے نتیجے میں جو جینون سوالات تھے وہ کبھی ایڈریس ہی نہیں ہوئے، اور مذہب ایک ٹھونسنے کی چیز بن گیا ہے، امپوز کرنے کی چیز بن گیا ہے. حالانکہ وہ اتنی خوبصورت چیز ہے کہ آپ کو دل کی آواز ہے. اگر آپ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں، ان کو سمجھائیں، استدلال بتائیں، تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اس کو فالو کریں. اس لیے دیکھیں خدا ہم سب میں بول رہا ہے، اور خدا کا جو مذہب ہے ہماری فطرت کے بہت قریب ہے. تو اگر آپ فطرت کے قریب ایک مذہب کو پراپر استدلال سے سمجھائیں گے تو یو ول فائنڈ یور چلڈرن ٹو بی دا موسٹ، یعنی سب سے پہلے وہ لپکیں گے اس کی طرف. نہ لپکنے کی وجہ ہمارا اسٹائل آف ٹیچنگ ہے، جس میں ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا اور ہم بچے سے کہتے ہیں تم نے یہ کرنا ہے. I have a question. How did you come to religion? وہ ایسے تھا جی کہ I lost my father when I was just 14 years old. So that was something that کہہ سکتے ہیں کہ it shook me. اور پھر آہستہ آہستہ انسان غور کرتا ہے کہ بھائی I asked God کہ بھائی why me. اور پھر ہوتا ہے انسان غور کرتا ہے کہ زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، مرنے کے بعد کیا ہونا ہے، ہم کیوں آئے ہیں. So that is how my journey started.
वो आपकी बात की कोई ट्रेजेडी से आप At times, देखें अच्छाई निकल आती है बिल्कुल, ट्रेजेडी से अल्लाह मियां से दूर भी हो दूर भी हो जाते हैं, दोनों काम है जी. यू बिकम रिबेलियस ऑल्सो. तो आई थिंक यही है ना कि आप इन चीजों को यू शुड टेक देम एज एन अपॉर्चुनिटी. ये अगर कुछ हो रहा है तो सिर्फ गौर करना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है. अब देखिए ना, इसी को गौर करने के नतीजे में एक नया मजहब पैदा हो गया. बुद्धिज्म जो है वो एग्जैक्टली यहाँ से पैदा हुआ कि जो बुद्धा थे, कपिलवस्तु वो शहजादे थे, उन्होंने कहा कि यार ये जो दुनिया के अंदर इतना इतना दंगो फसाद है और इतना ज्यादा जुल्म है और ज्यादती है, इसका तो एक ही तरीका है कि दुनिया को आप तरक करें और जाके कोने में बैठे. तो आपको पता है कि बरगद के दरख्त नीचे जाके वो बैठ के उन्होंने अपना ज्ञान हासिल किया और फिर ही बिकेम दी ओरिजिनेटर ऑफ अ न्यू क्रीड. एंड बुद्धिज्म इस वक्त एक बहुत ज्यादा फैलता हुआ मजहब है, इसलिए कि उनकी जो पूरा फलसफा है वो है दुनिया में इंसान को ज़हनी सुकून कैसे पहुंचाना और दुनिया में रहते हुए दुनिया से तरक की जिंदगी कैसे गुजारनी. तो ये अगर आपके फलसफा ठीक ना हो तो दिस इज वन ऑप्शन. लेकिन अगर आपका फलसफा ठीक हो तो यू कैन यूज इट एज एन अपॉर्चुनिटी एंड कम क्लोजर टू गॉड. आई थिंक हमारी पार्टिसिपेंट हैं, शी वुड लाइक. आप जी समीना, आप पूछ लीजिए सवाल. हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम. बस मुझे सिर्फ छोटा सा सवाल कि जुमे में मुझे हर दफा मुझे जुमे पे ये होता है कि मैं जुमे की नमाज मस्जिद में पढ़ने के लिए नहीं जा सकती तो क्या मैं घर पे 2 रकात जुमा पढ़ूंगी या 4 रकात जोहर पढ़ूंगी? देखिए, जुमे की जो नमाज है वो तो मस्जिद ही में होती है. अगर आप किसी वजह से नहीं जा सकती हैं तो घर में तो जोहर ही होगी, वो जोहर की नमाज होगी. ठीक है, थैंक यू. जुमा इज ए कांग्रेगेशनल प्रेयर. जैसे ईद है ना, ईद और जुमा they have to be said in congregation. चलें जी, we can now wrap Yeah, up. I think we All the should best.